ڈیئر لسنرس، اس ناول کا نام ہے قبول ہے اور اس کی رائٹر ہیں شگفتہ کنول، اور ہماری رائٹر نے اس ناول کو اسپیشلی عید کے لیے لکھا ہے۔ مجھے تو یہ ناول کافی اچھا لگا۔ چلیں اس کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ناول آپ کو کیسا لگتا ہے۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو کمنٹ میں ضرور اس بارے میں بتائیے گا، اور میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ جنوری کی صبح اپنے جوبن پر تھی۔ اتوار کی چھٹی ہونے کی وجہ سے بچے اور بڑے ابھی تک بستروں میں تھے۔ البتہ جو دیگر کام کاج کرنے والے لوگ تھے وہ اپنے معمول کے مطابق کاموں میں مگن تھے۔ ہر گھر سے ناشتے کی آتی مہک عورتوں کے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ ایسے میں انوشا چھت پر کھڑی شدت سے اس کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ کل رات ہی انابیہ سے بتا چکی تھی کہ ریان بھائی صبح سویرے ہی پہنچ جائیں گے اور اس بار پورے 10 دن ان کے ساتھ رہیں گے۔ ریان جو اس کے تایا کا بیٹا تھا، وہ اس کے تایا اور کشور تائی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ چونکہ وہ ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتے تھے، اس لیے وہ تعلیم کے سلسلے میں ان سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع شہر میں ایک بڑی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتا تھا۔ کچھ اکلوتا ہونے اور باقی سب سے اپنی الگ شخصیت اور اعلیٰ تعلیم نے ریان کو بہت مغرور بنا دیا تھا۔ اپنے سوا وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، یا یوں کہہ لے کہ وہ دور نزدیک کے کزن کو منہ لگانا تو اپنی شان کے خلاف سمجھتا تھا۔ ایم بی اے آخری سال کا اسٹوڈنٹ تھا وہ۔ اس کی ایک بہن جو اس سے تقریباً 4 سال چھوٹی تھی اور ان دونوں بی اے کے امتحانات دے رہی تھی۔ انوشا ریان کی چچا زاد تھی، طوبا چچی اور اعظم چچا کی بیٹی اور انابیہ کی ایج فیلو۔ اسی کے ساتھ قریبی شہر کے گرلز کالج جاتی تھی اور ریان کو بہت پسند کرتی تھی۔ اس بات سے انابیہ بھی واقف تھی ہی، مگر ریان بھی انجان نہیں تھا۔ اس کے شہر سے لوٹنے پر وہ زیادہ تر ان کے گھر ہی پائی جاتی تھی، کبھی انابیہ سے کالج کے کسی کام کے بہانے جانا تو کبھی کسی اور کام سے۔ جس دن شہر سے ریان لوٹتا وہ چھت پر بھاگی چلی جاتی اور جب تک اس کی گاڑی گھر کے اندر نہ چلی جاتی وہ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہتی، اور اسے دیکھتے ہوئے بھی ریان اسے دیکھ کر اندیکھا کر جاتا۔ جتنا انوشا اس پر مرتی تھی اتنا ہی وہ اس سے چڑھتا تھا۔ شکل و صورت تو انوشا کی اچھی تھی، مگر ہمیشہ اپنے آپ سے وہ لاپرواہ رہتی تھی۔ نہ اسے پہننے کی فکر نہ اوڑھنے کی پرواہ ہوتی، بس ہر وقت اپنے حال میں مست اور مگن رہتی۔ اس کو یوں بے حال دیکھ کر اس کی ماما اکثر کڑتی رہتی، مگر ایک ہی اولاد ہونے کی وجہ سے اعظم چچا کی وہ لاڈلی تھی، سو وہ ہلکی پھلکی ڈانٹ اور گھوریوں کے ساتھ ساتھ صبر کے گھونٹ پینے کے سوا کچھ نہ کر پاتی۔ اس کے اجڑے اور بکھرے ہولیے کو دیکھتے ہوئے اگر ریان اسے تنزن اجڑی ہوئی جوگن کہتا تو وہ غلط نہیں تھا۔ اس وقت بھی وہ چھت پر سڑک والی دیوار کے ساتھ چپکی کھڑی تھی اور اس کی نگاہیں سامنے سڑک پر ٹکی ہوئی تھی۔ صرف 15 منٹ کا مختصر انتظار بھی اسے طویل لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا، دور سے ریان کی گاڑی آتی دکھائی دی، جس کو دیکھتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکنوں نے سپیڈ پکڑ لی تھی۔ پیچھے ہو کر اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے دل کو سنبھالا اور پھر دوبارہ دیوار کے پاس آئی۔ گاڑی اب سامنے والے گھر کے پاس پہنچ چکی تھی۔ ہارن کی آواز پر ملازم نے آ کر گیٹ کھول دیا تو اس نے گاڑی گراج میں جا کر روکی۔ انوشا تھوڑا نیچے جھکی تو ریان گاڑی سے نکل رہا تھا۔ بلو جینز اور بلیک ٹی شرٹ پر بلیک جیکٹ پہنے، آنکھوں پر گلاسز لگائے، وہ بڑی شان سے گاڑی سے نکل کر ڈگی سے اپنا بیگ نکالے جا رہا تھا۔ سامنے چھت پہ پردوں پر لٹکی انوشا کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑا ہوا تھا۔ پھر وہ منہ ہی میں بولا، ایڈیٹ کہیں کی، اور یہ کہہ کر اپنا بیگ لے کر وہ اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تو ایسا کر کے سلمہ کے پاس چلی جا اور ان سے یہ اپنا ویران اور اجڑا ہوا بوتھا صحیح کرا لا، پیسے میں خود دے دوں گی۔ طوبا چچی نے ٹی وی کے سامنے بیٹھی ایوارڈ شو دیکھتی انوشا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی محلے میں پارلر والی کا نام بھی لیا تھا۔ انوشا جو ٹی وی دیکھنے میں پوری طرح مگن تھی، ان کی بات پر دھیان دیے بغیر سر ہلا گئی تھی۔ میں کچھ کہہ رہی ہوں تو سے تو سن رہی ہے میری بات؟ طوبا چچی نے اس کا دھیان نہ پا کر قدرے اونچی آواز میں کہا، ہاں ہاں سن رہی ہوں نا، آپ بس بولی جائیں۔ انوشا نے ذرا سی نظر ان کی طرف گھماتے ہوئے دوبارہ ٹی وی پر نگاہیں جماتے ہوئے کہا، دیکھنا تیری پھپھو کا فون آیا ہے تیرے ابا کو، کہہ رہی تھی کہ 1-2 دن میں چکر لگائے گی، کوئی بڑا ہی ضروری کام ہے، پر میں جانتی ہوں کہ اسے کیا ضروری کام ہے۔ کچھ دن پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ میرا وہاب ماشاءاللہ سے نوکری پر لگ گیا ہے، تو اب اس کے بیاہ کا سوچ رہی ہوں۔ بہو گھر آ جائے گی تو گھر کی ذمہ داری سنبھالے گی، بیٹی کے ساتھ ساتھ بیٹے کے فرض سے بھی وہ فارغ ہو جائے گی تو باقی کی زندگی سکون سے گزارے گی۔ اور وہ کہہ رہی تھی کہ گھر والے سے مشورہ کر کے اپنے کسی بھائی کی بیٹی کو ہی بہو بناؤں گی۔ طوبا چچی اپنے تئیں اسے بڑی ہی امپورٹنٹ اطلاع دے رہی تھی۔ اچھا، واقعی؟
انوشا نے ماں کو یقین دلانے کا رسپانس دیا، ورنہ اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ بات آخر اصل میں چل کیا رہی تھی۔ ہاں میرا بچہ، تو میں کیا کہہ رہی تھی کہ تم ذرا اپنا حلیہ ٹھیک کر لو نا۔ تیرے کچھ نئے جوڑے میں نے نکال دیے ہیں، ان کو استری کر کے پہن لے، اور اپنے منہ ہاتھ کا بھی تھوڑا خیال کر بیٹا۔ کیسے صاف نکھرتی ہوئی رنگت تھی تیری، مگر تو نے تو اپنا ستیہ ناش کر لیا۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں نا کہ سلمہ کے پاس چلی جاؤ، تجھے تھوڑا ٹھیک کر دے گی۔ اچھا ٹھیک ہے ماما۔ انوشا نے دوبارہ بے دھیانی سے سر ہلایا۔ میرے بچے، تمہیں دیکھ کر تو مجھے ہول اٹھتے رہتے ہیں۔ باہر سے آنے والے لوگوں کے 100 نخرے ہوتے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی بات کو دیکھتے ہیں۔ تعلیم، رنگت، قد کاٹ، عمر کا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہیں، گویا لڑکی نہ ہو کوئی گائے بھینس ہوگی کہ چلا کر دیکھنا ہے۔ منہ کھول کر دان چیک کرنے، عمر پوچھنی، ظاہری شکل و صورت اور رنگ و نسل پوچھنی۔ اگر تیری پھوپھی تیرے لیے ہاں کر گئی نا تو میری تو فکر دور ہو جائے گی۔ طوبہ چچی نے حضرت امیز لہجے میں کہا، اوہ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے اور مرحومہ کے درجات کو بلند کرے۔ جنازہ کب ہے؟ انوشا کا ٹی وی سے توجہ ہٹانے کا دل تو نہیں کرا تھا، مگر وہ معاملہ چونکہ فوتگی کا تھا تو اللہ سے ڈرتے ہوئے اس نے دعائیہ کلمات پڑھنے کے ساتھ ساتھ جنازے کا پوچھا۔ طوبہ چچی تو اس کی بے موقع اور بے تکی بات پر منہ کھولے سے دیکھنے لگی، اور پھر بولی، کیا بول رہی ہے تو؟ کون مر گیا؟ مجھے کیا پتا امی، ابھی آپ ہی تو کہہ رہی تھی کہ ماں مر گئی۔ کس کی ماں مر گئی؟ ماں کے بغیر بھی بھلا کوئی زندگی ہے؟ ماں باپ کے بغیر زندگی تو بہت مشکل ہے، مگر بندے کو اس کے اپنے ہی رشتہ دار فٹ بال بنا کر کھیلتے ہیں، کبھی ادھر لٹکا دیتے ہیں تو کبھی ادھر۔ اللہ سب کے والدین کو کا سایہ تا عمر ان کے سر پر رکھے، آمین۔ انوشا کی گھوری کو دیکھے بغیر ٹی وی پر نظر جمائے بڑے بڑے بزرگوں کی طرح افسوس کرتے ہوئے بولی، اور آخر میں انتہائی دل سے دعا بھی مانگ ڈالی۔ طوبہ چچی اس کو گھورنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کب انہوں نے اسے یہ ایسی اطلاع دی تھی۔ سوچتے ان کا غصے کا پارا مزید اونچائی پر پہنچ چکا تھا۔ انوشا پتر، میں نے بھلا ابھی تجھے کیا کہا؟ تم نے سن لیا نا؟ جی اماں، میں نے سب کچھ سن لیا ہے۔ انوشا نے جھٹ سے سر ہلایا، مگر اس کی نظریں ابھی بھی ٹی وی پر تھی جہاں ایک اداکارہ کو ایوارڈ سے نوازا جا رہا تھا۔ اچھا بتاؤ ذرا، کیا سنا تو نے؟ انہوں نے جھک کر جوتا اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ اماں، پہلے آپ نے رات کے کھانے کا بتایا کہ آج کیا پکے گا، پھر آپ نے مجھے میرے باپ کی نوکری لگنے کی خبر سنائی، اس کے بعد کسی کی ماں کے مرنے کی افسوسناک بات بتائی۔ انوشا نے جلدی سے بتایا۔ ٹی وی پر اب ایک اور ایکٹر کو ہاتھ میں مائک پکڑے کچھ بولتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جس کے جواب میں وہاں موجود حاضرین کی جانب سے چیخ پکار کر اسے سراہا جا رہا تھا۔ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں ٹی وی پر ہونے والی چیخ پکار کے ساتھ انوشا کی چیخ بھی شامل ہو گئی تھی۔ بس فرق اتنا تھا کہ ٹی وی پر سنائی دینے والی چیخیں جوش و خروش سے بھرپور تھی، جبکہ انوشا کی چیخیں خاصی درد بھری تھی، کیونکہ طوبہ چچی نے جوتا پوری قوت سے اس کی کمر میں دے مارا تھا۔ اس کے اٹھ کر بھاگنے سے پہلے ہی وہ اس کی پونی میں جکڑے بالوں سے اسے پکڑ چکی تھی۔ میں نے تیرے باپ کی نہیں، وہاب کی نوکری لگنے کی خبر سنائی ہے۔ خیر سے تیرے باپ کی نوکری لگنے کی نہیں، ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر ہے، اور یہ تو کس کی ماں کو مارے بیٹھی ہے؟ میں نے تو اسی کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ اماں یار کیا ہو گیا؟ چھوڑیں، اتنی زور سے کیوں مار رہی ہے مجھے؟ انوشا اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تھی۔ اس لیے کہ لوگوں کو بتانے سے عقل آ جاتی ہے، تو اس سے تو میں ایسی کوئی بھی امید نہیں لگا سکتی۔ انہوں نے اس کے بالوں کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ تبھی اعظم چچا گھر میں داخل ہوئے اور برآمدے کی صورتحال دیکھ کر بولے، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ یہ تیری لاڈلی میری زندگی کا سب سے بڑا روگ بن گئی ہے، نہ خود کا کوئی ہوش ہے، نہ ہی اس میں کوئی عقل ہے۔ بندہ کسی کے سمجھانے سے سمجھ جاتا ہے، مگر یہ اپنے خانے تک جانے دے تب نہ، اور یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے۔ بچپن سے لے کر اس عمر تک تیری ہی شہ نے اسے کسی جگہ نہیں چھوڑا۔ میں کہتی ہوں کہ اسے بیاہنا بھی ہے کہ نہیں، رشتے والی سے کہتی ہوں تو وہ آگے سے کہتی ہے کہ بہن سے پہلے اس قابل تو بنا لے کہ پھر شادی کا سوچنا۔ مجھے کسی کی بد دعائیں نہیں لینی، اور اگر کوئی رخصت کر کے لے گیا تو دوسرے دن ہی تیرے دروازے پر چھوڑ جائے گا۔ اور پتہ ہے وہ کچھ غلط بھی نہیں کہتی، نہ اسے اوڑھنے کا سلیقہ ہے، نہ بات کرنے کا ڈھنگ۔ بولتی ہے تو سارا محلہ سنتا ہے، ہنستی ہے تو سارا منہ پھاڑ کر ہنستی ہے، اس میں کوئی لڑکیوں والی بات ہے ہی نہیں۔ طوبہ چچی نے اسے چھوڑ کر جو اعظم چچا پر برسی تو ایک ہی سانس میں سارا غبار نکال کر دم لیا۔
ارے کیسی باتیں کرتی ہو، میری بیٹی تو لاکھوں میں ایک ہے. انشاءاللہ تم دیکھنا اللہ پاک کیسے اس کے نصیب کھولے گا. دنیا والوں کی تو عادت ہے باتیں بنانا. بنانے دو. کیا کمی ہے میری بیٹی میں جو تم یوں پریشان ہو رہی ہو؟ اعظم چچا نے اپنی کمر سے ہلاتی انوشا کو اپنے ساتھ لگاتے انہیں گھور کر کہا، ہاں بالکل، دنیا جہان کی ساری خوبیاں بس تیری بیٹی میں ہے. جو جی میں آئے کرو میری بلا سے اب. یہ کہہ کر وہ بڑبڑاتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی تھی. اوئے رکو، کہاں جا رہے ہو؟ انابے کے گھر سے نکلتی انوشا کے سامنے بائک پر آتے زین پر نظر پڑی تو اس کے سامنے آتے ہوئے چلا کر بولی، اگر زین بر وقت بریک نہ لگاتا تو اب تک وہ اپنے کسی گھٹنے یا ٹخنے پر فاتحہ پڑھ چکی ہوتی. زین اعظم چچا کے چچا زاد کا بیٹا تھا. ایک ہی محلے میں ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کا ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا کافی زیادہ تھا. انوشا اور زین میں کافی حد تک دوستی تھی، مگر پچھلے سال سے اس کے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے سے وہ دونوں بہت کم ملتے جلتے تھے. اور پھر کچھ اماں نے اسے سمجھایا تھا کہ اب وہ بڑی ہو گئی تو یوں اس کا پھرنا اور لڑکوں سے گپے ہانکنا کچھ مناسب نہیں. تبھی وہ بھی کچھ حد تک سنجیدہ ہو گئی تھی. کیا کرتی ہو تم یار، اگر چوٹ لگ جاتی تو؟ زین نے فکر مندی سے اسے گھورتے ہوئے کہا. ہاں تو کیا زیادہ سے زیادہ کیا ہونا تھا؟ ایک چوٹ یہاں لگنی تھی، ایک چوٹ گھر جا کر اماں سے لگ جاتی. انوشا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو وہ بولا، تم تنگ بھی تو کتنا کرتی ہو نا؟ ہاں تو وہ بھی مجھے ایسے ہی تنگ کرتی رہتی ہے نا. اچھا تم بتاؤ، تم یونیورسٹی سے کب آئے اور کب جانا ہے اور ابھی کہاں جا رہے ہو؟ اس ایک ہی بار میں سارے سوال کر ڈالے. یونیورسٹی سے میں کل آیا ہوں، ایک ہفتے تک واپس جانا ہے اور ابھی میں مارکیٹ تک جا رہا ہوں. اب تم بتاؤ کہ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ زین نے اس کے سوالوں پر مسکراتے ہوئے جواب دیا، بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی. اچھا تم مارکیٹ جا رہے تو میرا اس مہینے کا ڈائجسٹ تو لیتے آنا، اور ہاں پیسے واپس آ کر لے لینا. اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ گھر، یوں سڑک پر کھڑے ہونا اچھی بات نہیں، اور تمہارا ڈائجسٹ شام تک تمہیں مل جائے گا. زین نے کچھ عورتوں کو اس کی طرف آتے دیکھ کر سنجیدگی سے کہا تو وہ سر ہلاتی سڑک کراس کر گئی. تبھی زین بھی بائک سٹارٹ کر کے مارکیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا. اور پھر وہی ہوا جس کا طوبہ چاچی کو ڈر تھا. نگت پھوپھو آئی اور دونوں بھائیوں سے مشورہ کر کے نہ صرف انابیہ سے اپنے بیٹے وہاب کا رشتہ پکا کر گئی، بلکہ اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کر اسے پہنا گئی. اور ساتھ ہی انہوں نے محتاط لفظوں میں طوبہ چچی سے کہا کہ انوشا ابھی ناسمجھ اور نادان ہے، اس لیے اس نے انابیہ کو اپنی بہو کے طور پر چنا ہے، ورنہ اس کے لیے تو دونوں بھتیجیاں برابر ہیں. لیکن طوبہ چچی جانتی تھی کہ دونوں برابر نہیں. کہاں رضوان دایا شہر میں بینک مینیجر اور کہاں اعظم چچا قصبے کے سرکاری اسکول کے ٹیچر. انوشا کو تو کوئی فرق نہیں پڑا تھا اس اپنے آپ کو ٹھکرائے جانے پر، مگر طوبہ چاچی کو اچھا خاصا دھچکا لگا تھا. شاید انہوں نے کچھ زیادہ ہی امید باندھ لی تھی. سارا وقت چہرے پر پھیکی مسکراہٹ سجائے وہ وہیں بیٹھی رہی، اور دوسری جانب کشور تائی اپنی بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ ملنے پر پھولے سے نہیں سما رہی تھی. وقتاً فوقتاً وہ طوبہ چاچی کو جتاتی نظروں سے دیکھتی کہ دیکھو اسے کہتے ہیں نصیب کا کھلنا. طوبہ چاچی گھر آ کر بھی دیر تک منہ لپیٹی پڑی رہی. انوشا نے پوچھنے کی کوشش کی تو اسے وہ باتیں سنائی کہ دوبارہ اس کی ان کے پاس پھٹکنے کی ہمت بھی نہ ہوئی. رات کا کھانا بھی اس نے خود ہی بنا لیا. دوسرے دن انہوں نے محلے میں رشتے کروانے والی آنٹی سے رابطہ کیا تو انہوں نے ہمیشہ کی طرح انوشا کی موجودہ اور غیر موجودہ برائیاں کھول کر ان کے سامنے پیش کر دی. مگر جب انہوں نے اس کی مٹھی گرم کی تو وہ مجبوراً خاموش ہو گئی اور جلدی کوئی اچھا رشتہ لانے کا وعدہ کر لیا. رضوان تایا کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے اعظم چچا کو ڈانٹا کہ رشتہ گھر میں ہوتے ہوئے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، انوشا ان کی بہو بنے گی. انہوں نے جب یہ بات طوبہ چچی کو بتائی تو انہوں نے کوئی خاص رد عمل نہ دیا. اپنی جیٹھانی کو وہ اچھے سے جانتی تھی، وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی ایسا نہیں ہونے دے گی. اعظم چچا جب یہ سب طوبہ چچی کو بتا رہے تھے تو ان دونوں کے لیے چائے لاتی انوشا نے سب کچھ سن لیا. تبھی سے وہ ہواؤں میں اڑتی پھر رہی تھی، یہ جانے بنا کہ بہت جلد اس کی یہ اڑان اسے اتنا بدل دے گی کہ وہ خود بھی حیران رہ جائے گی. پھر اسے اگلے دن دوپہر کے بعد وہ کشور تائی کے ہاں جانے کو تیار کھڑی تھی. وہ بہت نک سک سے تیار ہوئی، پنک کلر کی شلوار قمیض پر دوپٹہ سلیقے سے کندھے پر رکھے، بالوں کی چوٹی بنا کر آنکھوں میں کاجل لگائے وہ دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی. طوبہ چچی اس وقت گھر پر نہیں تھی، ورنہ اس کو یوں تیار ہوتا دیکھ کر یقیناً پریشان ہو جاتی. روڈ کراس کر کے وہ کشور تائی کے گھر پہنچی. اپنی دھن میں وہ جیسے ہی لاؤنج کے باہر پہنچی کہ اندر سے بادوں کی آوازیں سنائی دی. اس نے تھوڑا پیچھے ہو کر دیکھا تو کشور تائی لاؤنج کے داخلی دروازے کی جانب پشت کیے بیٹھی تھی اور ان کی گود میں سر رکھے ان کا بیٹا ریان لیٹا ہوا تھا. نائب ابھی صوفے پر آڑی تھرچی لیٹی موبائل میں مصروف تھی.
وہ مسکراتی ہوئی دروازے کی طرف آئی، مگر جیسے ہی اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو اپنا نام سن کر وہ فوراً وہیں رک گئی۔ ماما، میں بتا رہا ہوں کہ میں اس جاہل لڑکی سے ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ نہ اس میں کوئی عقل ہے نہ شکل۔ میرے لیے تو وہ 2 ٹکے کی اجڑی جوگن ہی رہ گئی ہے۔ مجھے تو وہ کچھ دیر کے لیے اپنے گھر میں برداشت نہیں ہوتی۔ کہاں آپ لوگ ساری زندگی کے لیے اسے میرے پلے باندھ رہے ہیں؟ ریان کے حقارت زدہ لہجے پر وہ ساکت ہوئی تھی۔ ارے بیٹا، میں خود کہاں چاہتی ہوں، تمہارے باپ کو ہی شوق چڑھا ہوا ہے۔ بھائی بھتیجی کی محبت جوش مار ہی ہے، مگر تم فکر مت کرو، اگر یہ رشتہ پکا ہو گیا تو مجھے کشور کس نے کہنا ہے؟ صبح تو میں تمہارے باپ کے سامنے خاموش ہو گئی تھی کہ تازہ تازہ محبت جاگی ہوئی ہے، مگر میں آج رات ہی بات کرتی ہوں اور میں 2 ٹوک منع کر دوں گی۔ کشور تائی نے انتہائی غصے سے کہا تھا۔ ہاں ماما، آپ بابا سے کہہ دیجیے گا، میں تو اپنے بھائی کے لیے ایک پڑھی لکھی چاند سی بھابھی لاؤں گی جو بھائی کے ساتھ چلتی ہوئی اچھی بھی لگے اور ہمارے گھر میں چلتی پھرتی بھی اچھے لگے۔ یہ انوشی تو ویسے ہی ہے، کچھ ہے ہی نہیں۔ میں تو کالج بھی بڑی مشکل سے اسے برداشت کرتی ہوں ماما، وہ تو محض اس لیے کہ اسٹڈی میں ہیلپ کر دیتی ہے وہ میری، ورنہ کون اس بیوقوف کو منہ لگائے؟ نہ اسے پہننے کا اوڑھنے کا شوق، نہ کوئی ڈھنگ ہے اسے کسی چیز کا۔ مجھے تو اس کے ساتھ چلتے ہوئے بھی اتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ کیا بتاؤں۔ انابیہ نے نفرت سے سر ہلاتے ہوئے کہا تو انوشا کو لگا کہ سارے کا سارا گھر جیسے اس کے اوپر آ کر گر گیا ہو اور وہ اس کے ڈھیر کے میں نیچے کہیں دب کر رہ گئی ہو۔ ویسے بھائی ایک بات بتاؤں، وہ آپ کو پسند تو کرتی ہے، بیوقوف کہیں کی، اوقات سے زیادہ کے خواب دیکھ رہی ہے۔ کوئی اچھا پڑھا لڑکا اس جیسی بدھو قسم کی لڑکی کی قسمت میں کہاں ہو سکتا ہے بھلا؟ اس کی تو شادی ہو جائے، بس یہی اس کے لیے کافی ہے۔ انابیہ یہ کہہ کر ہنسی۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی مگر اب انوشے میں سننے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے وہ چپ چاپ واپس لوٹ آئی۔ سڑک کراس کرتے ہوئے زین جو چھٹیاں ختم ہونے کے بعد ہاسٹل واپس جا رہا تھا، اس کے پاس سے گزرا تو اس کی حالت دیکھ کر وہ چونک اٹھا، مگر چونکہ وہ جلدی میں تھا اس لیے بغیر پوچھے ہی اپنی منزل کی طرف چل دیا۔ انوشا جب گھر واپس پہنچی تو توبہ چچی واپس آ چکی تھی اور رات کے کھانے کے لیے سبزی بنا رہی تھی۔ انوشا چپ چاپ ان کے پاس برآمدے میں رکھی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اسے یوں خاموش بیٹھا دیکھ کر توبہ چچی نے اسے دیکھا جو بڑی مشکل سے ضبط کی ہوئی تھی۔ ریان اور کشور تائی سے زیادہ اسے انابیہ کی باتوں سے دھکا لگا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہر وقت اس کا دم بھرنے والی، اس کی تعریفیں کرنے والی انابیہ اس کے بارے میں ایسی رائے رکھتی ہے، اس سے اتنی نفرت کرتی ہے۔ وہ کیا بات ہے، تو اتنی چپ کیوں ہے؟ توبہ چچی نے اس کے سر جھکائے پریشانی کی کیفیت سے بار بار اپنے ہاتھ ملتے ہوئے اور اس کا زرد پڑتا چہرہ دیکھ کر پوچھے بنا رہ نہ سکی تھی۔ انو پتر کیا ہوا، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ توبہ چاچی نے اسے متوجہ نہ پا کر دوبارہ پوچھا، مگر اس کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر وہ اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ پتر میں کچھ کہہ رہی ہوں، تجھے آواز نہیں آ رہی کیا؟ انہوں نے اس کا چہرہ اوپر کیا تو اس کی ٹھوڑی تک بہتے آنسو دیکھ کر وہ دھک سے رہ گئی تھی۔ وہ لاکھ اس سے تنگ رہتی مگر اس کی ذرا سی تکلیف سے وہ تڑپ جاتی تھی۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے وہ انہیں بھی بہت عزیز تھی، جتنی اعظم چچا کو۔ وہ الگ بات کہ انہوں نے کبھی جتایا نہیں تھا۔ انوشے بچے کیا ہوا، بتاؤ نا مجھے۔ انہوں نے دھڑکتے دل سے یہ بات پوچھی۔ ان کا پریشان ہونا بنتا بھی تھا، خواہ جتنی بھی بڑی بات ہو، اس کی ایسی حالت کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اماں کیا میں اچھی نہیں ہوں؟ وہ روتے ہوئے تڑپ کر بولی۔ نہیں تو یہ کس نے کہا تم سے؟ اور تم گئی کہاں تھی یہ تو بتاؤ۔ توبہ چچی نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اماں، وہ انابیہ پتہ ہے وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں بیوقوف ہوں، وہ بڑی مشکل سے مجھے اپنے ساتھ برداشت کرتی ہے اور میرے ساتھ سے اس کو شرمندگی ہوتی ہے۔ بتائیں نا اماں، کیا میں واقعی اچھی نہیں ہوں؟ جو آپ بھی مجھے ڈانٹتی ہیں اور نابی میری سب سے پکی سہیلی، وہ میرے بارے میں ایسا سوچتی ہے؟ انوشا نے روتے ہوئے پوچھا۔ توبہ چچی بھی خاموش ہو گئی۔ یقین تو انہیں بھی نہیں آ رہا تھا کہ انابیہ جو انوشی کرتی تھکتی نہیں تھی، وہ ایسا کچھ بھی کہہ سکتی ہے۔ نہیں پتر، ایسا کچھ نہیں۔ یہ سب تجھ سے کس نے کہا؟ ہو سکتا ہے کہ کسی نے تیرے ساتھ مذاق کیا ہو۔ نہیں اماں، وہ خود تائی اور ریان سے کہہ رہی تھی، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اچھا چل تو خاموش ہو جا، آئے گی تو پوچھوں گی کہ میری بیٹی کے بارے میں ایسی بات کرنے کی ہمت کیسی ہوئی۔ توبہ چچی نے اپنے دوپٹے سے اس کا منہ صاف کرتے ہوئے نرمی سے کہا۔ نہیں اماں، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی۔ تائی کہہ رہی تھی کہ وہ اس رشتے سے منع کر دے گی تو وہ سوچیں گی کہ انہوں نے رشتہ نہیں کیا تو ہم لوگ ایسا سلوک کریں، بس آپ کچھ مت کہنا۔ کیا یہ بھی کہا انہوں نے؟ توبہ چچی نے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔
پتر میں نے تو تیرے باپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ اس کی بھابھی کبھی مر کر بھی ایسا نہیں ہونے دے گی۔ اچھا چل تو دل چھوٹا نہ مت کر، اللہ بہتر کرے گا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اماں کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں ان کے انکار پر ہو رہی ہوں؟ نہیں اماں، مجھے تو انابے کی بات نے تکلیف پہنچائی۔ اگر یہ کہیں کہ اس نے مجھے منہ کے بل گرایا تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ انوشا نے وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ بولی، پتر میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا نا کہ یہ بھی اپنی ماں کی طرح مطلبی ہوگی، مگر تم پر ہی دوستی کا بھوت سوار تھا۔ چل اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب آگے دیکھنا اور اپنا حولیہ ٹھیک کرو، اٹھو، تیرا باپ آنے والا ہے، تیری حالت دیکھ کر پریشان ہو جائے گا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی تو وہ بھی اٹھ کر واش روم کی طرف چلی آئی۔ منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ رات کا کھانے کے بعد وہ کمرہ بند کر کے ایک بار پھر رونے میں مصروف ہو گئی تھی۔ آج رات اسے ریان کی محبت کے ساتھ ساتھ انابے کی دوستی پر بھی آخری فاتحہ پڑھنی تھی، اور اگلی صبح بے شک ایک نئی انوشا نے جنم لینا تھا۔ اگلے دن وہ سو کر اٹھی تو اسے اپنا آپ بہت ہلکا پھلکا محسوس ہوا۔ شاید یک طرفہ محبت اور دکھاوے کی دوستی کا بوجھ ہی اتنا زیادہ تھا اس پر۔ نماز اور قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس نے خلاف معمول صحن میں جھاڑو دیا اور واش روم بھی صاف کیے۔ حالانکہ طوبہ چچی نے اسے منع بھی کیا تھا کہ وہ کالج کے لیے لیٹ ہو جائے گی اور یہ کام وہ خود کر لے گی، مگر وہ ان کی بات سنی انسنی کر کے اپنے کام میں مصروف رہی۔ کام سے فارغ ہو کر اس نے ناشتہ کیا اور کالج کے لیے تیار ہونے چلی گئی۔ آج وہ خاصا دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ بالوں کی چوٹی بنانے کے بجائے اس نے ہائی پونی ٹیل بنائی تھی۔ اس کے سیاہ گھنے اور سلکی بال آج الگ ہی چھپ دکھا رہے تھے۔ بڑی چادر کے بجائے اس نے اسکارف اوڑھ کر یونیفارم کا دوپٹہ کندھے پر پھیلایا۔ اتنے میں ملازم پیغام لے کر آئی کہ انابیہ بیوی کہہ رہی کہ آج وہ دونوں ریان صاحب کے ساتھ جائیں گی، اس لیے وین والے انکل کو اس نے فون کروا دیا ہے کہ وہ آج لینے نہ آئے۔ اس نے اعظم چچا کو کہا کہ آج وہ اسے کالج چھوڑ دے اور واپسی پر پک بھی کر لیں۔ جب انہوں نے کہا کہ وہ ریان کے ساتھ چلی جائے تو اس نے کہا کہ اسے آج ان کے ساتھ جانا ہے۔ طوبہ چچی نے بھی اس کی حمایت کی تو انہوں نے حامی بھر لی۔ جب وہ باہر نکلی تو ان دونوں کو اپنا منتظر پایا۔ وہ اعظم چچا کو بائک سٹارٹ کرنے کا کہتی ان کی طرف آئی۔ ان دونوں نے اس کے نکھرے روپ کو حیرانی سے دیکھا۔ اس نے ریان کی سائڈ سے شیشہ کھٹکھٹایا تو اس نے شیشہ نیچے کیا۔ انابیہ، میں بابا کے ساتھ جا رہی ہوں، تم لوگ جاؤ آج۔ ہیں کیا مطلب؟ چچا کو کیوں تکلیف دینی؟ ہم لوگ وہیں جا رہے ہیں تو تمہیں بھی چھوڑ دیں گے نا؟ ریان جو پہلے اس کے بدلے ہوئے انداز دیکھ رہا تھا اس کی بات پر جلدی سے بولا، نہیں تکلیف کی کیا بات ہے؟ وہ میرے بابا ہیں، کوئی غیر نہیں جن کو مجھے لے جاتے ہو مسئلہ ہوگا۔ خیر ہم لوگ لیٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے انابیہ، کالج میں ملتے ہیں پھر، بائے۔ وہ ہاتھ ہلاتی ان کی بات سنے بغیر واپس چل دی۔ ایک پرسکون مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تھی۔ ریان نے پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، نابی یہ کچھ بدلی سی نہیں لگ رہی؟ چھوڑیں بھائی، دفع کریں، اس کی ڈرامے بازی چلتی رہتی ہیں، آپ چلیں۔ انابی نے منہ بگاڑتے ہوئے زہر خن لہجے میں کہا۔ ریان نے گاڑی سٹارٹ کر کے کالج کے رستے پر موڑ دی۔ کچھ ہی دور انہیں وہ اعظم چچا کے ساتھ جاتی دکھائی دی تھی۔ بابا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ انوشا کالج گیٹ کے باہر بائک سے اتر کر ان کے پاس کھڑی ہو کر بولی، کیا ہو پتر، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اعظم چچا جو کہ بائک کو سٹارٹ کر رہے تھے، اس کی غیر معمولی سنجیدگی پر وہ رکے۔ بابا دراصل مجھے۔ ہاں بیٹا کیا بات ہے نوشی بیٹا، بتاؤ نا۔ وہ بائک سے اتر کر سٹینڈ پر لگاتے اس کے پاس آ کر بولے، بابا ہم بولو بیٹا کیا بات ہے، بتاؤ نا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے کہا، بابا مجھے ریان سے شادی نہیں کرنی۔ اس نے نگاہیں جھکاتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ وہ کچھ دیر تک اسے غور سے دیکھتے رہے اور پھر اس کی طرف جھک کر رازداری سے بولے، تو کیا کوئی اور ہے؟ ان کی بات پر انوشا نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تو وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ بابا، وہ ان کی شرارت سمجھتے ہوئے چیخی تو کالج گیٹ میں داخل ہوتی لڑکیاں مڑ کر اسے دیکھنے لگی تو وہ شرمندہ ہو کر اپنا چہرہ نیچے کر گئی۔ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں بھائی سب سے بات کر لوں گا، تم پریشان مت ہو، اب جاؤ۔ اب کی بار انہوں نے سنجیدگی سے کہا، بابا کیا آپ وجہ نہیں پوچھیں گے؟ نہیں، مجھے میری بچی پر پورا بھروسہ ہے۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بابا پتہ ہے وہ لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھتے، میرے بارے میں وہ لوگ بہت غلط باتیں کر رہے تھے، میں نے خود سنا اپنے کانوں سے۔ بابا کے نہ پوچھنے پر اس نے خود ہی بتانا شروع کر دیا تھا، میرا پتر جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں انہیں سمجھ دے دو۔ میں جانتا ہوں کہ میرا بیٹا آسمان کے ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے جو ایک دن ضرور چمکے گا، اور جب وہ چمکے گا تو دنیا دیکھے گی، اور دیکھنا تم، برا بولنے والے کی زبانیں خود بخود بند ہو جائیں گی۔ اور اب جاؤ، ویسے بھی یہ باتیں یہاں کرنے کی نہیں۔ ہاں گھر میں جیسے آپ اپنی بیوی کو جانتے نہیں، انوشا نے منہ بسورتے ہوئے کہا،
بیٹی اپنی جگہ، مگر میری بیوی کے بارے میں کچھ مت بولنا۔ انہوں نے بائک سٹارٹ کرتے ہوئے مصنوعی غصے سے کہا۔ اچھا، لگتا ہے کہ امی کا ہاتھوں روز ہونے والی ٹیوننگ بھول گئے آپ جو ان کی طرفداری کریں، ہے نا؟ انوشا نے آنکھیں سکیڑ کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے سمجھا کرو نا بیٹے، اب اس عمر میں دوسری کرنے سے تو رہا نا، اور 3 ٹائم کا کھانا مجھے بہرحال تمہاری اماں ہی دیتی ہے، ایسا نہ ہو کہ میں اس سے بھی محروم ہو جاؤں۔ انہوں نے ہنستے ہوئے اسے جواب دیا۔ یہ لاسٹ والا پوائنٹ تو میں ذہن میں رکھ چکی ہوں، بس اب آپ شام کو گھر پہنچے۔ اسے گیٹ کی جانب جاتے ہوئے ابا سے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے واپس پلٹ گئی۔ اعظم چچا سے بات کر کے وہ خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ کالج پہنچ کر بھی انابیہ انوشا سے دور دور رہی تھی۔ انگلش کے ٹیسٹ کے وقت بھی وہ جان بوجھ کر باہر ٹائم پاس کرتی رہی۔ لیکچرار سے بھی 5 منٹ بعد کلاس روم میں داخل ہوئی۔ انوشا کے پہنچنے سے پہلے ہی لیکچرار سب لڑکیوں کو سیٹ کر کے بٹھا چکی تھی۔ انابیہ نے اپنے برابر جو سیٹ انوشا کے لیے رکھی تھی اس پر انہوں نے کسی اور لڑکی کو بٹھا دیا۔ ڈائس کے سامنے پہلی سیٹ خالی تھی۔ انوشا جو انابیہ کی رکھی ہوئی سیٹ پر کھڑی اس لڑکے کو اٹھنے کا کہہ رہی تھی، لیکچرار کی مداخلت کرنے پر بیچارگی سے انابیہ کو دیکھتی ان کے پیچھے چلی گئی۔ ٹیسٹ کے دوران اس نے سر اٹھا کر تیسری رو کی آخری سیٹ پر پریشانی سے ادھر ادھر دیکھتی انابیہ کو طنز بھری نگاہوں سے دیکھا اور پھر دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ انابیہ کو ایک لفظ بھی نہیں آتا ٹیسٹ کرنے کا۔ اسی شام اعظم چچا نے رضوان تایا کو رشتے سے منع کر دیا۔ انہیں بھی کشور تائی صاف منع کر چکی تھی کہ وہ کسی صورت بھی انوشا کو اپنی بہو نہیں بنائے گی، اس لیے وہ بھی خاموش ہو گئی۔ جب سے وہ لوٹ کر آئی تھی دوبارہ انابیہ کے گھر نہیں گئی تھی۔ ریان بھی اس کی صبح والی بے نیازی کا جائزہ لینے کے لیے ان کے گھر چکر لگا چکا تھا، مگر وہ اسی بے نیازی سے پہلے کچن میں اور پھر اپنے کالج میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ طوبہ چچی کے پاس آ کر واپس بیٹھ گیا۔ انابیہ جو کہ کالج ٹیسٹ میں اس کے ساتھ نہ بیٹھنے کی وجہ سے اس سے خفا تھی، شام تک اس کے آنے کا انتظار کرتی رہی تاکہ اسے آ کر منائے گی، کیونکہ ہمیشہ تو یہی ہوتا آیا تھا نا، جب کبھی وہ اس سے اکتا جاتی تو جان بوجھ کر ناراضگی کا ڈرامہ کر کے منہ بنا کر سو جاتی۔ پھر اس کے بعد انوشا ہوتی اور اس کے چکر جو انابیہ کے گھر لگاتی رہتی۔ انوشا سو جتن کرتی اسے منانے کے، مگر وہ یہ کہہ کر اسے بھیج دیتی کہ ابھی وہ غصے میں ہے، جب اس کا غصہ ختم ہو جائے گا تو وہ خود مان جائے گی۔ ابھی بھی انابیہ اسی انتظار میں تھی کہ وہ آ کر اسے منائے گی، مگر اس کا انتظار ہی رہا۔ اس نے 1-2 بار چھت پر جا کر ان کے گھر میں جھانکا تو وہ یا تو صحن میں لگے پودوں کی کانٹ چھانٹ کرتی پائے گی یا پھر طوبہ چچی کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا رہی تھی۔ تھک ہار کر انابیہ نے اپنی ناراضگی کو خود ہی ختم کیا، کیونکہ صبح انگلش بی کا ٹیسٹ تھا اور آج کے ٹیسٹ کا نتیجہ دیکھتے ہوئے اس وقت اس کی ناراضگی کو افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی وہ عشاء کی نماز کے بعد کتابیں اٹھا کر انوشا کے ہاں پہنچ گئی تھی۔ اس وقت انوشا کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ طوبہ چچی کو اس نے زبردستی سونے کے لیے بھیجا تھا تاکہ وہ یہاں کا سارا کام خود دیکھ لے۔ اس کی انوکھی بات پر وہ حیران ہوئی کہ کہاں کام کے نام سے بھاگنے والی لڑکی اب خود کام کرنے کا کہہ رہی تھی۔ انہوں نے بہت کہا کہ صبح اس نے کالج جانا ہے، وہ بیٹھ کر پڑھ لے، مگر انوشا نے بھی انہیں کمرے میں بھیج کر ہی دم لیا تھا۔ یار بڑی ہی کوئی بے وفا ہو، جب سے کالج سے آئی تم نے ایک چکر بھی نہیں لگایا گھر کا۔ میں تو انتظار کر رہی تھی کہ تم آ کر مجھے مناؤ گی۔ انابیہ کتابیں چارپائی پر رکھ کر اس کے پاس کچن میں آ کر ناراضگی سے بولی تھی۔ ہیں تم ناراض کیوں تھی؟ انوشا نے برتن دھوتے ہوئے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ کیوں ناراض تھی تمہیں نہیں پتا؟ تم نے آج ٹیسٹ میں میری ہیلپ نہیں کی۔ کتنی شرمندگی ہوئی تھی جب میم نے سب کے سامنے میرا ٹیسٹ مجھے دیا اور مجھے باتیں سنائی۔ اچھا یہ کب ہوا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اور کیا کہا تھا میم نے؟ انوشا نے بھرپور معصومیت سے پوچھا۔ تم تو ایسے پوچھ رہی جس سے تمہیں پتہ ہی نہ ہو، تم بھی تو وہیں تھی نا؟ انابیہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ نابی ڈیر تمہیں پتا تو ہے نا میں نے کتنے دنوں سے ڈائجسٹ منگوائے ہوئے، مگر ٹیسٹ کی وجہ سے میں پڑھ نہیں پا رہی تھی، اس لیے کل ٹیسٹ کے بعد وہی پڑھنے لگی، اس لیے وہاں ہوئی کاروائی سے میں بے خبر رہ گئی۔ انوشا نے بڑی مشکل سے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے میم نے کہا کیا تھا یہ تو بتاؤ۔ کچھ نہیں، وہ کہہ رہی تھی کہ پہلے انوشا آپ کے ساتھ بیٹھتی تھی تو آپ نقل کر کے اس کے جتنے مارکس لے لیتی تھی، اور آج انوشا آپ کے ساتھ نہیں تھی تو آپ نے ٹیسٹ کتنا برا کیا ہے، اور پھر پتہ ہے پوری کلاس ہنس رہی تھی۔ تم میری تھوڑی سی تیاری کروا دو تاکہ آج کی طرح کل بھی میرے ساتھ تم اگر نہ بھی ہو تو بندہ کچھ خود ہی کر لینا۔ یار نہ بھی آج تو مشکل ہو جائے گی، دیکھو کتنے سارے برتن ہیں وہ دھونے ہیں اور ابھی کچن میں سمیٹنے والا رہتا ہے، اور پھر صبح کے لیے مجھے یونیفارم باپا کے کپڑے استری کرنے ہیں اور پھر نماز بھی پڑھنی ہے۔ فارغ ہوتے ہوئے بھی 11 بج جائیں گے اور اس کے بعد مجھے اپنی ٹیسٹ کی تیاری بھی کرنی ہے۔ انوشا نے برتن دھو کر ریک میں رکھتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں تو یہ کون سا تم پہلے کام کرتی تھی؟ چچی خود کر لیں گی نا، تم آؤ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ انابیہ نے اس کے ہاتھ سے پلیٹ لے کر بیسن میں رکھی۔ نہیں نابی، دیکھو کتنی ٹھنڈ ہے،
اگر اماں پانی میں ہاتھ ڈالیں گی تو بیمار ہو جائیں گی نا. پہلے ان کی طبیعت کچھ ڈاؤن ہے. تم پلیز مائنڈ مت کرنا. میں آج تمہاری ہیلپ نہیں کر سکوں گی. تم ایسا کرو گھر جا کر خود تیاری کر لو. ویسے بھی بک تو پہلی پڑھی ہوئی نا. جسٹ تم نے واپس ایک بار ریپیٹ ہی کرنا تو ہے. کون سا یہ مشکل کام ہے؟ انوشا نے برتن سے فری ہو کر سلنڈر کے پاس رکھی دودھ کی چھوٹی کیتلی اٹھا کر فریج میں رکھتے اسے گویا گھر سے باہر کا راستہ دکھایا تھا. انابیہ کچھ دیر تک پریشانی کے عالم میں اسے کھڑی دیکھتی رہی مگر وہ اپنے کام میں مگن تھی. اس کی جانب سے مایوس ہو کر وہ خاموشی سے باہر آئی اور کتابیں اٹھا کر گھر کی طرف چلی گئی. ارے اتنی جلدی کیوں واپس آ گئی؟ تم تو کہہ رہی تھی کہ ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے. اسے واپس آتا دیکھ کر کشور دائی نے پوچھا تو وہ بولی، محترمہ پر کام کرنے کا بھوت سوار ہے ماما. کہہ رہی تھی کہ بہت کام ہے، آج نہیں پڑھا سکوں گی. انابیہ منہ کے زاویے بگاڑ کر اس کی نقل اتارتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی. مجھے سمجھ میں نہیں آتی، ایک طرف تو تمہیں اور تمہاری اولاد کو اچھی نہیں لگتی اور دوسری طرف جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تم لوگ اس کی طرف چل پڑتی ہو. لاؤنج میں خبریں سنتے ہوئے رضوان طاہر نے ٹی وی پر سے نظریں ہٹا کر اپنی بیوی سے کہا، آپ بھی نا، بس انابیہ تو پڑھائی میں مدد کے لیے چلی جاتی ہے ورنہ ہمیں اس نمونے سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ آپ کی بھتیجی کون سا کوئی ڈپٹی کمشنر لگی ہے جو لوگوں کے اٹکے ہوئے کام نکلوائے گی؟ کشور دائی نے نفرت سے سر جھٹکتے ہوئے کہا تو وہ افسوس سے انہیں بس دیکھتے رہ گئے تھے. کچھ دنوں بعد ان لوگوں کے بی اے کے ایگزام ہو چکے تھے، اس لیے آج کل انوشا بالکل فارغ تھی. مگر اس بار وہ ادھر ادھر آوارہ گردی کرنے کے بجائے گھر کے کاموں میں دلچسپی لے رہی تھی اور یہ بات طوبا چچی کے لیے خاصی حیران کن تھی اور آج کل وہ اس سے کافی خوش اور مطمئن بھی تھی. انوشا نے تقریباً گھر کا سارا کام اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا. گھر کی صفائی، برتن، کپڑے وغیرہ دھونا، کھانا بنانا بھی آہستہ آہستہ سیکھ رہی تھی اور روزانہ رات کا کھانا وہی بناتی تھی جس میں کبھی نمک کم ہوتا تو کبھی مرچ زیادہ. اعظم چچا تو چپ چپ کھا لیتے مگر طوبا چاچی اس کی اچھی خاصی کلاس لے ڈالتی اور اب پچھلے کچھ دنوں سے وہ اس کے سر پر کھڑے ہو کر اسے سالن بنواتی تھی. انابیہ کے ہاں جانا اس نے مکمل طور پر بند کر دیا تھا. ریان اب آتا تو اسے بالکل پرواہ نہیں ہوتی. وہ جو اس کے آنے جانے کا پورا حساب رکھتی تھی اب تو اسے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کب وہ واپس آیا اور کب وہ گیا. کشور دائی کے ہاں آج کل ان لوگوں کے بڑے چکر لگ رہے تھے. وہ آتی تو اماں کو علیحدہ کمرے میں لے کر چلی جاتی اور 2 گھنٹے لگا کر نکلتی. ان کا اتنا آنا جانا اور پھر اماں سے اکیلے میں میٹنگز اس کی سمجھ سے بالکل بالا تر تھی. 1-2 بار تو اس نے پوچھنے کی کوشش کی مگر اماں ٹال گئی تھی. اس وقت وہ باورچی خانے میں کھڑی پکوڑے تل رہی تھی کہ سیما پھوپھو زین کی ماں آ گئی تھی. جب انوشا نے ان کے سامنے چائے لا کر رکھی تو وہ کبھی آنکھیں پھاڑے چائے کو دیکھتی تو کبھی انوشا کو جو ان سے حال احوال پوچھ رہی تھی. پھر انہوں نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے پوچھا، کیا یہ چائے تو نے بنائی ہے؟ جی پھوپھو میں نے بنائی ہے. ارے ماشاءاللہ، میری انو تو ماشاءاللہ پورا گھر سنبھال رہی ہے. مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کب کون سا کام کرنا ہے اور کھانے میں اس نے کچھ دن مجھے تنگ کیا مگر اب وہ بھی سیکھ گئی ہے. طوبا چاچی نے بڑے فخر سے کہا تو انوشا ان کے لہجے کی محبت اور چاشنی محسوس کرتے ہوئے مسکرا کر کچن میں چلی گئی. ارے میں تو تجھے کہتی تھی نا کہ بچی ہے، اب اس کی عمر ہی کیا ہے، آہستہ آہستہ سیکھ جائے گی. بس تجھے ہی خام خواہ کی فکر کھائی جا رہی تھی. ماشاءاللہ سے چائے تو بہت اچھی بنائی ہے. انہوں نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے مسکرا کر طوبا چاچی سے کہا تو وہ بھی مسکرا دی. اچھا سن، میں نے تمہیں ایک مشورہ کرنے کے لیے بلایا ہے. میں بڑے دنوں سے ایک مشکل میں پھنسی ہوں، سوچا تم سے صلاح مشورہ کر لوں. طوبا چاچی نے کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد کہا، ہاں سچ بتا، کیا بات کرنی تھی؟ مجھے تیرا پیغام ملا تھا اور میں تو پریشان ہو گئی تھی. خیر ہو؟ طوبا نے آج سے پہلے تو کبھی ایسے نہیں بلایا. زین کی امی ان کی طرف مڑ کر بیٹھتے ہوئے بولی تھی، اصل میں بات یہ ہے کہ بھابھی انوشا کا رشتہ لائی ہے اور بہت اصرار کری ہے کہ میں ہاں کر دوں. مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں عجیب پریشانی میں پڑ گئی ہوں. میں نے اس کے ابا سے ابھی تک بات نہیں کی. ارے لو، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ خیر سے ریان کی پڑھائی بھی پوری ہونے میں سال رہتا ہے. پڑھائی کے بعد شادی کر دینا اور اس کی پھر نوکری بھی لگ جائے گی. ویسے بھی گھر کے بچوں میں یہ سب کون دیکھتا ہے؟ سیما پھوپھو نے خالی کپ چارپائی کے پاس رکھتے ہوئے کہا تو وہ بولی، وہ ریان کے لیے نہیں، اپنے بھائی امتیاز کا رشتہ انو کے لیے لائی ہے. انہوں نے نگاہیں چراتے جواب دیا تو کچھ پل کے لیے سیما پھوپھو نے دیکھتی رہ گئی. کیا کہا؟ اپنے بھائی کا رشتہ؟ وہ انو کے باپ کی عمر کا ہے اور کشور اس کا رشتہ لائی ہے. اسے یہ بات کہتے اور تجھے سنتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے انہیں دیکھتے ہوئے دبی دبی آواز میں دھاڑی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ بھابھی کو تو 2 سال ہو گئے فوت ہوئے، اس کے بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تو وہ اپنے بھائی کی شادی کرنا چاہتی ہیں. اس لیے اس نے سوچا کہ اپنی انوشا سے بڑھ کر بھلا کون ہوگا. گھر کی بچی ہے، ویسے بھی باہر سے بھلا کہاں اچھے رشتے ملتے ہیں. انوشا بھی اپنے گھر کی ہو جائے گی اور میرا بوجھ بھی ہٹ جائے گا. ایک طرح سے وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی.
اب دیکھو نا، اچھے رشتے کہاں ملتے ہیں؟ جس سے بھی رشتے کروانے والی کو کہتی ہوں وہ 2-4 ہزار لے کر غائب ہو جاتی ہے یا پھر اوٹ پٹانگ رشتہ لے کر سامنے رکھ دیتی ہے۔ طوبا چچی نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ ان کے بولنے کے ساتھ ساتھ سیما پھوپھو کے تیور بھی بگڑتے جا رہے تھے۔ بس کرو بہن، مجھے لگتا ہے کہ تمہارا دماغ چل گیا ہے جو ایسی باتیں کری ہو۔ کیا ہے انوشا کو؟ خدا نخواستہ کوئی نقص نہیں ہے اس میں؟ اندھی بہری ہے یا ان پڑھ ہے؟ مجھے کشور کے ساتھ ساتھ تم پر بھی حیرانگی ہو رہی ہے طوبا۔ چلو وہ تو پرائی ہے، مگر تو سگی ماں ہے اس کی نا۔ تو نے کیسے سن لی اس کی یہ باتیں؟ میں کہتی ہوں اس کو ذلیل کر کے گھر سے باہر کیوں نہیں کیا تم نے؟ غم و غصے سے سیما پھوپھو کی آواز اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ تبھی طوبا چچی بولی، دیکھو اب ایسا بھی غلط بھی تو کچھ نہیں کہہ رہی۔ اس بندے کا اپنا گھر ہے، نہ ساس نند کے جھنجھٹ، دیور اور جیٹھ اپنے اپنے گھروں میں الگ رہتے ہیں، انو وہاں پر اکیلی راج کرے گی۔ طوبا چچی نے پھر سے بودی سی دلیل دی۔ دیکھ طوبا، تم میرا میٹر مت گھما، اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کر بیٹھوں میرا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ اور ہاں، دوبارہ ایسا ویسا کچھ بھی مت سوچنا۔ اعظم بھائی کی چچا زاد ہونے کے ناطے سے انوشا کی پھوپھی لگتی ہوں میں، اور پورا حق ہے مجھے بھی۔ وہ ایک دم سے اٹھی تو انوشا پر نظر پڑی جو کچن کے دروازے پر کسی بت کی طرح ساکت کھڑی تھی۔ اس کی پتھرائی نظریں خود پر پا کر طوبا چچی سمجھ گئی کہ وہ ساری باتیں سن چکی ہے۔ سیما پھوپھو بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ پھر باقی کا وقت طوبا چچی اس سے دور دور رہی تھی۔ ان کی شرمندگی کو دیکھتے ہوئے انوشا نے بھی بات کو دہرانا مناسب نہ سمجھا، بلکہ کچھ دیر میں ہی وہ ایسے نارمل ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پھر اسی رات عشاء کے بعد سیما پھوپھو ایک بار پھر آن پہنچی، مگر اس بار وہ خالی ہاتھ نہیں آئی تھی، بلکہ ساتھ میں مٹھائی کا ڈبہ بھی لائی تھی۔ اور طوبا چچی اور اعظم چچا سے کچھ کہے سنے بغیر انہوں نے انوشا کو بلا کر اس کے ہاتھ پر پیسے رکھے اور ڈبہ کھول کر اسے مٹھائی کھلاتے ہوئے ان دونوں میاں بیوی سے بولی، آج سے یہ آپ کی میرے پاس امانت ہے، میں بہت جلد لینے آؤں گی، چلو لو منہ میٹھا کرو۔ انہوں نے ڈبہ اعظم چچا کی طرف بڑھائے جو ہونک بنے کبھی انہیں دیکھتے تو کبھی طوبا چچی کو۔ پر آپا، یوں اچانک یہ سب؟ اعظم چچا نے ڈبہ لے کر رکھتے ہوئے کہا، ارے اچانک نہیں، میری تو بہت پہلے سے خواہش تھی کہ انو میری بہو بنے، مگر میں اس لیے خاموش رہی کہ ہو سکتا ہے تم تینوں بہن بھائیوں نے آپس میں رشتے کرنے ہو اور پھر میں ایسے ہی بیچ میں کود پڑوں۔ اور اب جب کہ نگت بھی بیٹے کا رشتہ کر چکی ہے اور رہی کشور، تو میاں اس کے تو ارادے تو تم اپنی بیوی سے ہی پوچھو، فالتو میں میرا منہ مت کھلواؤ۔ اس لیے اب میں پورا حق رکھتی ہوں، اور اب تو خیر سے میں شگن بھی کر چکی ہوں، تو کوئی اگر مگر نہیں چلے گی۔ میں مانتی ہوں کہ میرا ذہن ابھی پڑھ رہا ہے، مگر ہم کون سا بھی شادی کریں؟ 1-2 سال بعد جب وہ سیٹ ہو جائے گا تو یہ فرض بھی ادا کر دیں گے۔ باقی اس کی عادتوں اور کردار سے تو تم واقف ہو، اس لیے تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ مگر ایک بات بتائی دیتی ہوں، اس رشتے سے تو میں اب کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنے والی۔ سیما پھوپھو نے روب جھاڑتے ہوئے مان بھرے لہجے میں کہا، مڈل کلاس لوگوں کا یہی دوسرے پر مان ہی تو سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے، جس کو سامنے والا بھی ہر صورت سلامت رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے آپا، پر انوشا آپ کی بیٹی ہے، پر مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ زین بھی گھر کا بچہ ہے، مگر مجھے آپ کے اچانک کیے گئے فیصلے پر حیرانگی ہو رہی ہے۔ اعظم چچا نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بولی، اگر میں یہ فیصلہ نہ کرتی نا تو تیری یہ بیوی کوئی نیا چاند ہی چڑھا چکی ہوتی۔ ہاں کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ چھوڑیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، مگر ایک بات میری کان کھول کر سن لے طوبا، انو اب میری بیٹی ہے، اور میری بیٹی کے بارے میں کوئی غلط بات ذہن میں کوئی رکھے تو یہ بات میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ تو اس سے اگر کشور نہ سنبھلتی ہو تو مجھے بتا دینا، میں اس کو خوب ٹھیک کر دوں گی، جانتی ہوں میں اسے ٹھیک کرنا۔ سیما پھوپھو نے اب کی بار طوبا چچی سے کہا۔ 1 گھنٹے بعد جب اٹھ کر چلی گئی تو انوشا بھی اپنے کمرے کی طرف آ گئی تھی۔ پھر بیڈ پر بیٹھ کر وہ کچھ دیر پہلے ہوئے اپنے قسمت کے فیصلے کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس کی نظر اپنے سیدھے ہاتھ پر پڑی جس میں ابھی تک سیما پھوپھو کے دے ہوئے پیسے تھے۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ سوچتی، اس کے ذہن میں انابیہ اور ریان کی گفتگو آئی۔ اس نے اٹھ کر پیسے ڈریسنگ کی دراز میں ڈال دیے۔ اتنے میں باہر سے اعظم چچا کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ انہیں شاید طوبا چچی کشور تائی کی آمد اور مقصد کے بارے میں بتا چکی تھی۔ وہ باہر آئی تو اعظم چچا ان سے لڑ رہے تھے اور طوبا خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ان کی نظر انوشا پر پڑی تو انہوں نے افسوس سے سر ہلایا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گئے تھے۔ ہمیشہ اس کی سنتے ماننے والے اعظم چچا اب بھلا کیسے اس کی بات ٹال سکتے تھے؟ ان کے چپ ہونے پر طوبا چچی نے سر اٹھا کر دیکھا تو انوشا دروازے کی چوکھٹ پر ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس پر ایک شکر بھری نگاہ ڈالتے ہوئے دوبارہ سے سر جھکا گئی تھی۔ اور پھر جب کشور تائی کو یہ پتا چلا تو کتنی دیر تک انہیں یقین نہ آیا۔ یقین تو انابے کو بھی نہیں آیا تھا، اس لیے فوراً آ کر اس نے پہلے انوشا سے اور پھر سیما پھوپھو سے تصدیق کرنے ان کے گھر پہنچی۔ زین بھی ان دونوں گھر آیا تھا، اس لیے اس نے باتوں ہی باتوں میں اچھے سے اس کی طبیعت صاف کر کے بھیجا۔ تب سے اس کی ہمت نہ ہوئی کچھ کہنے کی، البتہ کشور تائی نے خوب شور مچایا۔
تنگ آ کر انوشا نے رضوان تایا کو کال کی کہ اگر اپنی بیوی کو لے جائے، خواہ مخواہ پورے محلے میں ہمارا تماشا بنوا رہی ہے۔ کشور تائی جاتے ہوئے مکمل بائیکاٹ کا اعلان کر گئی تھی۔ انوشا برآمدے میں رکھی چارپائی پر بیٹھی پاؤں جلا رہی تھی اور ساتھ ہی کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے کافی دیر سے دیکھتی طوبا چچی سے رہا نہیں گیا تو اس کے پاس آ کر بیٹھی اور بولی، کیا سوچ رہی ہے پتر؟ کچھ نہیں اماں، بس اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ تم مجھ سے ناراض ہے نا بیٹے؟ انہوں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا تو وہ بولی، نہیں اماں، آپ نے جو کیا یا کرنا چاہا اس میں کہیں بھی آپ غلط نہیں تھی۔ انسان کو جب سانس نہ آئے تو وہ تکلیف ختم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے۔ آپ کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ بند گلی میں پہنچ گئی تھی تو وہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل بھی تو سوچنی تھی نا۔ مجھے آپ کی کوئی بات بری نہیں لگی، بس اپنی گزری زندگی کے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ کیسی کیسی بیوقوفیاں کی ہیں، کیسے کیسے لوگوں کے چہروں سے نقاب اٹھتے دیکھے ہیں۔ ان کے دوغلے چہرے بھی دیکھنے کو ملے جو خود بہت مخلص نظر آتے تھے۔ اپنے پرائی کی پہچان ہوئی ہے مجھے اماں، لوگوں کو سمجھنا اب آ چکا ہے مجھے۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے ساری باتیں کہی تو اس کی اماں بولی، ہاں بیٹا، بس آج کل منافقت نہ ہر کسی میں آ چکی ہے۔ تیرے اور میرے منہ پر میرے۔ اچھا ماں چھوڑے، میں کچھ دن کے لیے سکون کرنا چاہتی ہوں اور اس سب سے دور جانا چاہتی ہوں جہاں کشور تائی نہ ہو اور انابے جیسی دوست بھی نہ ہو۔ میں یہ سب بھولنا چاہتی ہوں اماں، میں سب سے نکلنا چاہتی ہوں۔ آپ کچھ دنوں کے لیے مجھے کہیں بھیج دیں۔ آپ ایسا کریں، مجھے عارفہ خالہ کے ہاں بھجوا دیں۔ انوشا نے انہیں سوچ میں دیکھ کر ان کا کندھا ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے پتر، تم تیاری کر لو، صبح چھوڑ آؤں گا۔ اعظم چچا جو سکول سے واپس آئے تھے ان کی باتیں سن کر بولے۔ انہیں دیکھ کر وہ اٹھ کر ان کے گلے لا کر مسکرا کر بولی، تھینک یو سو مچ بابا۔ اگلی صبح وہ جلدی اٹھ گئی۔ نماز اور قرآن پڑھنے کے بعد اس نے ناشتہ تیار کیا۔ ناشتے کے بعد اعظم چچا اسے تیار رہنے کا بول کر ٹیکسی لینے کے لیے چلی گئی۔ وہ اماں کو سیما پھوپھو سے ملنے کا کہہ کر ان کے گھر آئی۔ ان سے مل کر اس نے اپنے جانے کا بتایا اور ساتھ ہی ان سے پوچھ کر وہ زین سے ملنا چاہتی ہے اس کے کمرے میں چلی آئی۔ اس وقت وہ لیپ ٹاپ بیڈ پر رکھے اوندا لیٹا کوئی ایکشن مووی دیکھ رہا تھا۔ اس کا آتا دیکھ کر وہ فوراً سیدھا ہوا۔ وہ دیوار کے پاس رکھی کرسی پر جا بیٹھی۔ ارے زہ نصیب، آج تو بڑے بڑے لوگوں نے قدم ہمارے کمرے میں رکھے ہیں۔ بس کرو، تم تو ایسے بولے جسے خود بڑا آتے میرے گھر۔ اس بار بھی کتنے دنوں سے تم آئے ہو لیکن ایک بار بھی چکر نہیں لگایا۔ انوشا نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو وہ بولا، یار میں تو آنا چاہ رہا تھا نا، اماں مجھے ہر بار منع کر دیتی ہیں کہ پتر تیری اب منگنی ہو چکی ہے، تجھے لوگ وہاں جاتے دیکھ کر باتیں بنائیں گے، اور یوں بھی شادی سے پہلے سسرال جانا اچھا نہیں لگتا۔ زین نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، یہ تمہارے ڈائجسٹ کے پیسے، تم جانتے ہو نا کہ اماں تو دیتی نہیں اور بابا سے لینے ہوتے ہیں، اور وہ بھی اماں سے آنکھ بچا کر، اس لیے اس بار تھوڑی دیر ہوگی، تب تک تم واپس جا چکے تھے۔ اس نے پیسے اس کی طرف بڑھائے۔ ہماری مائیں بھی کمال کی ہیں اور سوچ تو ان کی اس سے بھی زیادہ کمال کی ہے۔ زین نے اس کے ہاتھ سے پیسے پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ پیسوں کے معاملے میں وہ کسی کی ایک بات نہیں سنتی، اسے اگر دینے ہیں تو وہ دے کر رہے گی۔ ہاں جی، ہم مڈل کلاس لوگوں کی روایتی مائیں ہر بات میں کوئی نہ کوئی لاجک ضرور نکال لیتی ہیں۔ ہاں بالکل، دیکھو تو صحیح، بچپن میں زبردستی بھیجتی تھی کہ جاؤ مل کر کھیلو، اور اب کہتی ہیں کہ یوں منہ اٹھا کر نہ چل دیا کر ان کے گھر۔ زین نے ہنستے اپنی ماں کی شکایت لگائی۔ سارے محلے نے گھر آ کر مجھے مبارکباد دی، ایک تم ہو جس نے مجھے ابھی تک مبارکباد نہیں دی، کیسی بے مروت لڑکی ہو تم۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد زین نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، کس چیز کی مبارک؟ کیا تمہارا رزلٹ آؤٹ ہو گیا ہے؟ ارے نہیں یار، میں حال ہی میں ہی منگنی شدہ ہوا ہوں، اس کی مبارکباد۔ زین نے اپنی بات کے رد عمل میں بغور اس کی چہرہ بدلتے ہوئے رنگت کو دیکھا۔ کیا تم طنز کر رہے ہو مجھ پر؟ انوشا نے اسے گھورتی نظروں سے دیکھا تو وہ بولا، میں کیوں کروں گا، میری توبہ۔ اچھا زین، میں کل اپنی خالہ کے ہاں شہر جا رہی ہوں۔ اچھا، یہ بتانے آئی تھی تم؟ نہیں، میں یہ کہنے آئی تھی کہ تم چاہو تو یہ رشتہ ختم کر سکتے ہو زین، اگر خود نہیں کر سکتے تو مجھے بتا دینا، میں کروا دوں گی، تمہارا نام اس میں نہیں آئے گا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی تو زین بھی اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، اچھا، تم سے کس نے کہا کہ میں یہ رشتہ نہیں چاہتا؟ میں جانتی ہوں زین، اور انابیہ کہتی ہے کہ میں کسی بھی اچھے لڑکے کے لائق نہیں، اور تم تو بہت اچھے ہو، تم میرے دوست رہ چکے ہو نا، اور ابھی بھی ہو، تو دوستوں کے ساتھ غلط نہیں کرتے، اس لیے تمہیں پوری اجازت ہے کہ جب چاہو اس رشتے سے آزاد ہو جانا، میں کوئی شکایت نہیں کروں گی۔ انوشا نے سنجیدگی سے جواب دیا، انابیہ کا ایک بار تو میں دماغ درست کر چکا ہوں،
اگر ضرور پڑی تو دوبارہ بھی یہ فریضہ نہایت خوش اسلوبی سے سر انجام دے سکتا ہوں. فی الحال تو تمہارا دماغ ٹھیک کرنے والا ہوں میں. زین نے اسے غم و غصے سے دیکھا. مطلب کہ وہ کیا کیا سوچ رہا تھا اور وہ کیا سوچے ہوئے بیٹھی تھی. پلیز زین، میں اب کسی پر مسلط نہیں ہونا چاہتی، کسی پر زبردستی بوجھ نہیں بننا چاہتی. ایک دوست اسی وجہ سے کھو چکی ہوں مگر دوسرا نہیں کھونا چاہتی. اپنا فیصلہ مجھے بتا دینا، میں تمہارا انتظار کروں گی. پھر اس کی بات سنے بغیر باہر نکل گئی اور پیچھے وہ افسوس سے اسے دیکھتا رہ گیا. چلو کوئی بات نہیں، ایک بار میں ہی اس کا دماغ کا سسٹم ریکور کر لوں گا. وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا دوبارہ سے مووی دیکھنے میں مصروف ہو گیا تھا. عارفہ خالہ کے ہاں پہنچ کر وہ پچھلی باتوں کو بالکل بھول چکی تھی. عارفہ خالہ کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا. بیٹیاں دونوں بیاہ کر اپنے اپنے سسرال جا چکی تھی. 6 ماہ پہلے بیٹے تیمور کی بھی شادی ہو چکی تھی. اس کی بیوی عروج بھی خاصی خوش مزاج لڑکی تھی. تیمور خود اسسٹنٹ کمشنر تھا اور عروج بھی گورنمنٹ کالج میں لیکچرر تھی. دونوں میاں بیوی ہی اس سے بہت اچھے سے ملے اور کچھ ہی دنوں میں عروج سے اس کی دوستی ہو چکی تھی. اسے یہاں آئے ہوئے 1 مہینہ ہونے کو تھا مگر اس کا واپس جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا. اس کا BA کا رزلٹ آ چکا تھا جو کہ اس نے 2nd پوزیشن سے پاس کیا تھا. البتہ انابیہ کی انگلش فیل ہو گئی تھی. ہر بار اس کے لیے پریشان ہونے والی انوشا کو اس بار خاک فرق نہیں پڑا تھا. تیمور اور عروج اسے پاس ہونے کی خوشی میں باہر لنچ کے لیے لے گئے تھے. طوبا چچی کئی بار اسے واپس آنے کا بول چکی تھی مگر ہر بار وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر جاتی. دیکھو لڑکی، اگر تو یہاں رہنا ہے تو کوئی ٹھوس وجہ ڈھونڈو. یوں بہانے بازیوں سے کب تک بچتی رہو گی؟ وہ طوبا چاچی کو عروج کی طبیعت کا بہانہ بنا کر کچھ دن مزید ٹھہرنے کی اطلاع دے کر فون بند کر کے ہٹی تو عروج نے ہنستے ہوئے کہا، یار اب میں وجہ کہاں سے لاؤں؟ ہاں یہ بھی ہے، یہاں رکنے کی تمہاری 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. یا تو تمہاری شادی یہاں کر دی جائے، جو کہ پاسبل نہیں کیونکہ ایک تو تمہاری منگنی ہو چکی ہے اور دوسرا میرا کوئی دیور نہیں. اور دوسری وجہ، اگر تمہاری نوکری یہاں لگ جائے، مگر BA پر نوکری کون دے گا؟ یہاں تو MA اور MPhil والے جوتیاں چٹکاتے پھر رہے ہیں. عروج نے بس ذہن دوڑاتے ہوئے کہا، لیکن میں کسی پرائیویٹ اسکول میں جاب تو کر سکتی ہوں نا؟ یہ تو ہے. ویسے میری انگلش بھی اچھی ہے تو آسانی سے مجھے انگلش ٹیچر کی جاب مل سکتی ہے. اس نے اپنا اندازہ لگایا تو پاس بیٹھے تیمور نے بھی کہا، ہاں بالکل تمہیں ٹرائی کرنا چاہیے. پرائیویٹ والے جیسے آپ جانتے نہیں نا ان کو، دگنا سر کھپاتے ہیں لوگ اور دیتے دلاتے کچھ بھی نہیں. ان کی جو سیلری ہوتی ہے بندہ سوچتے ہی رہ جائے کہ ان کا کیا کرے. تیمور بھائی، مجھے بھی آپ کی طرح ایسی بننا ہے، آپ مجھے اس کا فارم لا کر دے دیں گے؟ ایک دم سے انوشا آنکھیں بڑی کرتے ہوئے صوفے پر آگے ہو کر بولی تو تیمور کا ایک کہہ گونجا تھا. ساتھ ہی عروج کی ہنسی بھی شامل ہوگی تو وہ بولی، میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا کہ جو آپ میاں بیوی میرا یوں مذاق اڑا رہے ہیں؟ اس نے دونوں کو ہنستا دیکھ کر خفیگی سے کہا تو وہ بولے، یار تم نے بات ہی ویسے کی اور بات سے زیادہ دلچسپ انداز تھا گویا 50 روپے کا دہی لانا ہو کہ جا کر میں کونے والی دکان سے لے آؤں، ہے نا؟ ہاں تو میرے پاس ڈگری ہے، تعلیم بھی ہے، سمجھ بوجھ بھی ہے، تو کوئی کیوں نہیں میں ایسی لگ سکتی؟ آپ صاف کہیں نہ، آپ صاف کہنا کہ آپ اپنے علاوہ کسی اور کو اس سیٹ پر دیکھنا ہی نہیں چاہتے. ارے پاگل لڑکی، یہ کوئی اسکول کی جاب تھوڑی نہ ہے کہ فارم بھرو اور سیٹ سنبھالو. انفیکٹ اب تو ٹیچرز کی بھی 100 طرح کی فارمیلٹیز ہوتی ہیں. اس پوسٹ کے لیے ایک ایگزام دینا ہوتا ہے اور اسے CSS کا ایگزام کہتے ہیں. اگر اس کو پاس کر لو تو اچھی جاب مل جاتی ہے اور اگر اچھے نمبر سے پاس کرو تو اپنی مرضی کی پوسٹ کا انتخاب کر سکتے ہیں. اوہ پھر تو یہ بہت مشکل ہوگا نا بھائی، اور مہنگا بھی. انوشا نے مایوسی سے کہا، نہیں دیکھو، اگر کسی اکیڈمی وغیرہ سے تیاری کرو تو واقعی بہت مہنگا پڑتا ہے، اور اگر خود سے تیاری کرو تو بس فیس ہی ہوتی ہے، ایڈمیشن فیس، اور وہ بھی کچھ زیادہ نہیں، بڑی مشکل سے 5,000 تک ہوگی. ویسے اس کے انگلش کے مارکس تو اچھے ہیں. ایک بات تو بتاؤ انوشا، تمہاری میتھ کیسی ہے؟ عروج نے پہلے تیمور اور پھر انوشا سے پوچھا. میں نے FSC تک تو پڑھی تھی میتھ اور A+ تک میرے مارکس آتے رہے ہیں. ماشاءاللہ، پھر تو یہ آسانی سے کر سکتی ہو کہ موسٹلی امیدواروں کو میتھ اور انگلش میں مسئلہ ہوتا ہے. اس کی تو دونوں اچھی ہیں، باقی بکس کی تیاری بھی ایک کر لے گی اور کچھ ہم ہیلپ کر دیں گے. عروج نے تیمور سے کہا، ہاں ہو تو جائے گا، مگر اس سے پوچھ لو واقعی یہ کرنا چاہتی ہے یا پھر ویسے ہی ٹائم پاس کریے؟ تیمور نے بیزاری سے کہا تو انوشا نے جلدی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں میں ریڈی ہوں، بس آپ ڈن سمجھے سب کچھ. دیکھو ایک بار پھر سوچ لو، اگر میں نے ڈن کر دیا تو تمہیں نہ صرف ہر حال میں ٹیسٹ دینے ہوں گے بلکہ کلیئر بھی ہر صورت میں کرنے ہوں گے.
درمیان میں چھوڑنے کا آپشن نہیں ہوگا کیونکہ میری ڈکشنری میں ناکامی لفظ ہے ہی نہیں۔ تیمور نے اٹل لہجے میں کہا تو انوشا نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ اوکے پھر ٹھیک ہے، پھر میں کال کر کے پتا کرتا ہوں کہ ایڈمیشن کب سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ تیمور نے جیب سے فون نکالا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ فون کان سے لگاتے اس نے کہا، سوچ لو ایک بار پھر۔ بس سوچ لیا بھائی، اور بہت کچھ سوچ لیا، اب تو آپ بس ڈن ہی کریں۔ میں آپ کو بالکل مایوس نہیں کروں گی، اس بات پر پورا بھروسہ رکھیے گا۔ انوشا نے ایک عزم سے کہا، اوکے گڈ۔ اس کے لہجے پر مطمئن ہوتا وہ فون پر بات کرنے لگا۔ تو ایسا ہے انوشا کہ اگلے مہینے کی 25 تاریخ کو ایڈمیشن سٹارٹ ہو رہے ہیں، تو جیسے ہی وہ کھلیں گے میں تمہارا فارم بھجوا دوں گا۔ تم تیاری شروع کرو، ٹائم بہت کم ہے۔ لوگ تو 2-3 سال تک تیاری کرنے کے بعد ایگزام دیتے ہیں۔ میں تمہیں کچھ کتابیں اور نیوز پیپرز لا دوں گا، ایک ٹائم ٹیبل بنا اور اسی حساب سے اسٹڈی شروع کرو۔ اعظم چچا سے میں بات کر لوں گا، اس بارے میں فکر مند نہیں ہونا تم۔ تیمور اسے کہتا وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اینڈ بیسٹ آف لک، ہمیں مایوس مت کرنا، بہت امیدیں ہیں تم سے۔ انفیکٹ تمہارا رزلٹ دیکھ کر تیمور خوش ہونے کے ساتھ ساتھ افسوس بھی کر رہے تھے کہ اتنی ذہین اسٹوڈنٹ چھوٹے سے قصبے میں اپنی ضائع ہو رہی تھی۔ عروج اس کے گلے لگتے ہوئے بولی تو بے اختیار انوشا کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ اگر وہاں سے انابیہ اور ریان جیسے خود غرض منافق اور دوغلے لوگ ملے تھے تو یہاں تیمور اور عروج جیسے مخلص دوست بھی ملے تھے۔ پھر کیا تھا، وہ زور و شور سے تیاری شروع کر چکی تھی۔ تیمور اور عروج اس کی پوری مدد کر رہے تھے۔ تیمور اس کا ایڈمیشن بھجوا چکا تھا اور مختلف سبجیکٹس کی کتابیں لا کر اسے پڑھنے کو دے دی تھی۔ روزی واپسی پر اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب، میگزین یا کوئی مقالہ ہوتا۔ شام کو اس کے پورے دن کی روٹین چیک کرتا، جو کچھ اس نے پڑھا ہوتا اس کو شارٹ لفظوں میں سنتا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اسے یاد دہانی کراتا کہ اس نے کم از کم ٹاپ 10 میں ضرور آنا ہے۔ عروج بھی اس کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ کالج سے واپس آ کر وہ عارفہ خالہ کے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد کرتی اور پھر اس کے پاس بیٹھ کر اسے سمجھاتی رہتی۔ جب سے اس نے پڑھائی شروع کی تھی وہ اسے کام کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی تھی۔ دونوں میاں بیوی اس کی ایسے مدد کرتے تھے جیسے ان کو اپنی سگی بہن ہو، اور وہ بھی دن بدن ان کی پسندیدہ بنتی جا رہی تھی۔ پھر ایگزام شروع ہوئے تو انوشا کے تو ہاتھ پیر پھول گئے۔ تیمور نے اس کا کافی حوصلہ بڑھایا اور ایک ایگزامینیشن سینٹر میں دونوں میاں بیوی اس کے ساتھ جاتے رہے۔ ایگزام ختم ہوئے تو اس نے سکھ کی سانس لی۔ وہ پیپروں سے خاصی کانفیڈنٹ دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ دن مزید وہاں رہ کر وہ واپس گھر آ گئی۔ دن اپنے معمول کے مطابق کٹتے رہے۔ عروج کی صحبت نے تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی ظاہری شخصیت کو بھی بدل دیا تھا۔ جب بھی محلے کی کوئی عورت اس سے ملتی تو اسے دیکھ کر حیران رہ جاتی۔ کہاں ہر وقت کسی دربار کے ملنگ کا حلیہ پیش کرنے والی انو، اور کہاں ایک میچور اور باوقار سی انوشا۔ طوبا چچی تو اسے دیکھ کر نہال ہوتی رہتی۔ انابے تو اسے شہر میں کسی اور ہی چکر کا پیش خیمہ قرار دے چکی تھی، اور کشور تائی بھی کچھ ایسے ہی خیالات کا اظہار کر چکی تھی۔ ان میں سے سوائے زین کے اس کے CSS کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسے بھی ایک دن باتوں باتوں میں اعظم چاچا نے بتایا تھا۔ کشور تائی نے ریان کا رشتہ اپنے بھائی کی بیٹی کومل سے طے کر دیا۔ ان کی جائیداد اور پھر کومل کی ظاہری شکل و صورت، ان سب سے متاثر ہو کر انابے اور کشور تائی خاصی متاثر ہوئی تھی۔ انوشا کو جب پتہ چلا تو اس نے کسی قسم کے رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ خود جا کر دونوں ماں بیٹی اور ریان کو مبارکباد دی، نہ بتانے کا شکوہ بھی کیا، جس پر وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ انہی دنوں کشور تائی نے ریان اور کومل کی منگنی کے فنکشن کا اعلان کر دیا۔ شاپنگ پر جاتے ہوئے دونوں ماں بیٹی اسے بھی زبردستی ساتھ لے جاتی۔ جب سے اس نے اپنی انداز زندگی بدلا تھا انہیں اچھی لگنے لگی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ نکھر کر انابے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ عروج نے نامخصوص انداز میں اسے خاصا گروم کر دیا تھا۔ اس کے کھانے پینے سے لے کر اٹھنے بیٹھنے، بول چال اور اوڑھنے پہننے تک کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ ریان نے اسے دیکھا تو کچھ پل کے لیے دیکھتا ہی رہ گیا۔ انابے اسے ساتھ چلنے کا اصرار کرتی اور صدا کی دوسروں کی باتوں میں آ جانے والی طوبا چچی اسے ساتھ بھیج کر دم ہی لیتی۔ اس وقت بھی وہ شہر سے شاپنگ کر کے آئی تھی اور لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ اچانک زین کے ساتھ عروج اور تیمور بھی آن پہنچے۔ وہ لوگ چونکہ ایک ہی گلی محلے میں رہتے تھے اور تقریباً ایج پھیلے تھے تو بچپن سے ہی ایک دوسرے کے گھروں میں بلا تکلف چلے آتے تھے۔ عروج اور تیمور کے چہروں پر حد سے زیادہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ کشور تائی نے ملازمہ کو بلا کر جوس لانے کا کہا۔ تیمور کافی دیر سے اسے کڑے تیوروں سے گھور رہا تھا، جسے دیکھ کر انوشا کو ہول اٹھ رہے تھے، کیونکہ ابھی ایک ہفتہ پہلے ہی تو اس کے پوچھنے پر اس نے بتایا تھا کہ رزلٹ اسی ہفتے آنے والا ہے۔ آپ لوگ یہاں اچانک سے بنا بتائے آگے، سب خیری تو ہے نا؟ انوشا کو ان کو مدعے پر نہ آتے دیکھ کر خود ہی پوچھ لیا۔ خیریت؟ کیسی خیریت؟ ہاں انوشا، میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے 100% چاہیے، مگر تم نے کیا کیا؟ ہاں تمہیں لے کر میں جتنا ایکسائٹڈ تھا نا، تم نے تو خاک پھیر دی میری ساری کی ساری ایکسائٹمنٹ پر۔ تیمور نے غصے سے کہا تو عروج بولی، تمہارے بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں انوشا، تم سے تو یہ امید ہمیں ہرگز نہیں تھی۔
ان دونوں کے تاثرات سے وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کا رزلٹ آ چکا ہے اور وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئی۔ بھائی سوری نا، اینڈ سوری بھابھی۔ اسے اپنی نم ہوتی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے سر جھکا کر اس نے کہا۔ کشورتائی اور انابیہ نہ سمجھی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں انو، ہار جیت تو انسان کے ساتھ ہوتی ہے نا، تم نے ایٹ لیسٹ ٹرائی تو کیا، زین نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ تو انابیہ نے ان سب کو باری باری دیکھتے ہوئے پوچھا، ویسے یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے؟ پتہ ہے انابیہ، اس نے CSS کا ایگزام دیے تھے، کل رزلٹ نکلا اور حد سے زیادہ مایوس کیا ہے اس نے ہمیں۔ تیمور نے افسوس سے سر جھکائے اس لڑکی کو دیکھ کر کہا۔ بھائی آئی ایم سوری نا، انوشا نے ایک بار پھر پیشمانی سے سوری کہا۔ سوری؟ تمہاری سوری سے کیا ہوگا؟ ہاں، میں نے تمہیں ٹاپ 10 کا ٹارگٹ دیا تھا اور تم نے کیا کیا؟ ہاں، تم نے ٹاپ 5 میں آ کر میری ساری توقعات کو ملیا میٹ کر دیا۔ تیمور نے اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے مذاق کو لمبا کرنا مناسب نہ سمجھا، اس لیے اس سب کو بتا دیا۔ بھائی میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی، پتہ نہیں کیسے میں ٹاپ 5 میں۔ ہاں؟ اگلے ہی میں اس کی آنکھیں پوری کھلی تھی۔ کیا مطلب میں ٹاپ 5 میں؟ مطلب میں پاس ہوگی اور میں ٹاپ 5 میں ہوں؟ آپ نے ابھی یہی کہا نا تیمور بھائی؟ وہ ایک دم سے اچھل کر کھڑی ہوتی تقریباً چلا کر بولی تھی۔ اس کا رد عمل دیکھ کر تیمور، عروج اور زین کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ بے یقینی سے منہ پر ہاتھ رکھے ان تینوں کو دیکھ رہی تھی اور وہ مسلسل ہنس رہے تھے۔ بتاؤ اب کیسا رہا؟ زین نے اپنا ہاتھ تیمور کے آگے کرتے ہوئے پوچھا۔ کمال ہے یار، تمہاری بتائی ہوئی سچویشن سے بھی زیادہ کریٹیکل ہو گئی تھی، اگر کچھ دیر اور نہ بتاتا تو اس لڑکی کو تو ہارٹ اٹیک آ جانا تھا۔ تیمور زین کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ سب لوگ مجھ سے مذاق کر رہے تھے؟ اگر مجھے کچھ ہو جاتا اور میں مر جاتی تو؟ انوشا نے خفگی سے تینوں کو دیکھا۔ اللہ نہ کرے، ابھی تو تمہاری زندگی کا آغاز ہوا ہے اور بہت آگے جانا ہے تم نے۔ عروج اٹھ کر اس کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ بھائی میری طرف سے بھی بہت بہت مبارک ہو، میری امیدوں پر پوری اتری ہو۔ تمہاری، عروج اور میری محنت کو تم نے ضائع نہیں جانے دیا۔ کل جب رزلٹ میں تمہارا ٹاپ لسٹ میں نام دیکھا تو بہت زیادہ خوشی ہوئی مجھے۔ تیمور نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے خلوص سے کہا۔ پتہ ہے انوشے، تیمور کو تو یقین نہیں آ رہا تھا، بار بار لیپ ٹاپ دیکھتے اور پھر مجھ سے کہتے، عروج دیکھو تو، جو مجھے دکھائی دے رہا ہے کیا تمہیں بھی وہی نظر آ رہا ہے؟ عروج نے مسکراتے ہوئے تیمور کی حالت کے بارے میں بتایا۔ تھینک یو سو مچ عروج، یہ سب اللہ کی رحمت اور ماں باپ کی دعاؤں کے بعد آپ لوگوں کی محنت، محبت اور خلوص کا نتیجہ ہے جو میں کامیاب رہی، ورنہ اس سے پہلے میں کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں۔ انوشا نے عاجزی سے سارا کریڈٹ انہیں دیا، اور یہ سچ بھی تھا۔ اس سے پہلے وہ کیا تھی اور کون تھی؟ بہت بہت مبارک ہو بھائی، تم تو اب ایک اعلیٰ افسر بننے والی ہو، زین نے بھی اسے مبارکباد دیتے ہوئے کہا۔ چلو یہ سب تو ہو گیا، تمہارے لیے ایک اور گڈ نیوز ہے، اب پوسٹ کا انتخاب تم اپنی مرضی سے کر سکتی ہو۔ تیمور نے اسے بتایا تو وہ بولی، میں تو ایسی ہی بنوں گی۔ اوفو، مطلب تمہاری سوئی ابھی تک ایسی پر اٹکی ہوئی ہے؟ مجھے لگا کہ وقتی شوق تھا، بھول گئی ہوگی تم۔ تیمور نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بولی، کیوں ایسے ہی بھول جاتی میں؟ ایک اسی پوسٹ کے لیے تو میں نے اتنی ساری محنت کی تھی۔ اچھا صحیح ہے، ویسے ابھی کچھ اور سٹیپس ہم نے لینے ہوں گے جن میں ڈاکومنٹس اور دوسری ضروری چیزیں جمع کروانی ہوگی، اس کے بعد انٹرویو ہوگا اور سلیکشن کے بعد ٹریننگ کے لیے بھیجیں گے۔ میں کچھ دن تک تمہیں انفارم کر دوں گا، اوکے؟ ارے تم لوگ یہاں بیٹھو، تمہارے چاچا تو کب سے مٹھائی لا کر بیٹھے انتظار کریں، آ جاؤ۔ اور تو خیر سے بہت بہت مبارک ہو، اللہ پاک تجھے ہمیشہ کامیاب کرے اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ طوبا چچی نے اندر آتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر انوشا کو گلے لگایا۔ وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے، پیچھے وہ ماں بیٹی ایک دوسرے کا منہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ حیرانگی اور شوق اتنا زیادہ تھا کہ وہ جھوٹے منہ سے مبارکباد بھی نہ دے سکی۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، ایسے میں کچھ ضمیر فروشوں نے منافع خوری شروع کر دی تھی۔ وہ جو پہلے ہی سارا دن کبھی ہاسپٹل ہوتا اور کبھی سکول تو کبھی سیکیورٹی سسٹم کے چکر لگا لگا کر مرنے والی ہو گئی تھی، اب اس نئی آفت پر بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ ابھی صرف 7 روزے گزرے تھے اور اس کے ٹیبل پر شکایتوں کے انبار لگ چکے تھے، اور اوپر سے بازاروں کے چکر لگانے کے آرڈرز مل رہے تھے۔ وہ کمرے میں مسلسل ٹہل رہی تھی، روزے کی حالت میں باہر خوار ہونے کا سوچ کر ہی اسے ہول اٹھ رہے تھے۔ گھر تو وہ روزہ رکھ کر صبح کمرے میں جاتی اور افطاری سے کچھ دیر پہلے باہر نکلتی تھی۔ ٹیبل پر نظر پڑتی تو وہاں پر پڑی فائل دیکھ کر اسے چکر آنے لگتے۔ جب کچھ بھی سمجھ نہ آئی تو فون اٹھا کر تیمور کو کال ملائی۔ اس کا فون آتے ہی دیکھ کر اپنے آفس میں بیٹھا تیمور سمجھ گیا کہ ایک بار پھر سے وہ ریزائن دینے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ ہر دوسرے ہفتے جب کام سے وہ تھک جاتی تو تیمور کو فون کھڑکا دیتی
کہ میں استعفیٰ دے رہی ہوں، مجھے نہیں بننا ایسی. مگر جواب میں اسے سمجھاتے کہ لوگ ایسی پوسٹ کے لیے کتنا ذلیل ہوتے ہیں. تم چھوڑنے کا سوچ رہی ہو؟ دن بدن اس کی ایک ہی رٹ سے تنگ آ کر اس نے کہہ دیا کہ نئے بننے والے آفیسر کو 5 سال تک استعفیٰ دینے کی اجازت نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ جاب چھوڑ سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ اس نے کمشنر صاحب کو بھی کہہ دیا کہ اگر اسسٹنٹ کمشنر انوشا اعظم کا استعفیٰ ہے تو ایکسیپٹ کرنے سے پہلے اسے انفارم کر دیں کہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں کب اس کا دماغ گھومے اور وہ کمشنر آفس پہنچ جائے. تیمور بھائی، اس نے جیسے ہی فون کان سے لگایا ایک لمحے کے وقفے کے بغیر اس کی آواز سنائی دی. تیمور نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، جی بولیں بھائی، حاضر ہے. بھائی مجھے نہیں بننا ایسی ویسی، اس نے کرسی پر گرنے والے انداز میں بیٹھتے ہوئے کہا. تو وہ بولا، کیوں، اب کیا ہوا؟ بھائی دیکھیں نا کتنا کام جمع ہو گیا ہے، اور اس پر مزید یہ کہ بازاروں کے چکر لگانے اور پرائس چیک اینڈ کنٹرول کا آرڈر ملا ہے. ہاں تو اس میں مشکل کیا ہے، چلی جاؤ تم. بھائی مجھے بتائیں کہ میں ایک ایک دکان کو چیک کروں گی جا کر؟ نہیں تو اس کی ضرورت نہیں، بس کچھ کو چیک کر لینا اور کچھ آفیسز کو دیکھ کر خود ہی سیٹ ہو جاتے ہیں. اور ہاں، یہ اپنے اندر کی ہمدرد خاتون کو سلا کر جانا، اپنا رویہ کچھ سخت رکھنا، کیونکہ یہ منافع خور کسی بھی نرمی کے لائق نہیں. میری بات سمجھ میں آ گئی تمہیں نا؟ تیمور نے اسے ہدایت دی تو اس نے اوکے کہہ کر فون بند کر دیا. پھر سیکرٹری کو طلب کر کے میں شکایت کی لسٹ بنانے کو کہا. تھوڑی دیر میں وہ بازار میں چیکنگ کر رہی تھی. سارے بازار خصوصاً سبزی، فروٹ اور گوشت کے ریٹس اور کوالٹی چیک کرتے ہوئے کچھ کو صرف وارننگ دے کر چھوڑ دیا اور چند کی دکانوں کو بند کروا دیا تاکہ لوگ تھوڑی احتیاط برتیں. بازار کا چکر لگا کر اس نے شہر والے گھر جانے کے بجائے گھر جانے کا سوچا. اسے گورنمنٹ کی طرف سے گھر، گاڑی اور سیکیورٹی سٹاف ملا تھا. اس نے طوبہ چاچی اور اعظم چاچا کو بہت کہا کہ وہ لوگ اس کے ساتھ شفٹ ہو جائیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا تھا. نزدیکی شہر میں ہی پوسٹنگ ہونے کی وجہ سے وہ بھی اکثر شام کو گھر آ جاتی. کشور تائی اور انابیہ کا رویہ پہلے سے بہتر ہو چکا تھا. ریان بھی اب اس سے کافی خوشگوار انداز میں بات کرتا، مگر اب اس سے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور نہ ہی ان کے رویے سے اسے خوشی ہوتی تھی کیونکہ ان کے اصل چہرے دیکھ چکی تھی. گھر پہنچتے پہنچتے بھی اسے شام ہو گئی تھی. ابھی وہ اپنے ایریا میں انٹر ہو رہی تھی کہ افطاری کا ٹائم ہو گیا. اس نے رستے میں ہی روزہ افطار کر لیا. وہ گھر میں داخل ہوئی تو سیما پھوپھو آئی ہوئی تھی. ارے ماشاءاللہ میری بیٹی آئی ہے، تم تو عید کا چاند ہوگی، کئی دن گزر جاتے ہیں تیری صورت دیکھنے کو نہیں ملتی. انہیں نوٹ کر اس کا سر چومتے ہوئے شکوہ کیا تو وہ بولی، بس پھوپھو مصروفیت اتنی ہوگی، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. ہر وقت کام کام اور بس کام. آپ مجھے تو جانتی ہے نا، خیر سے پورے محلے میں سست اور کاہل مشہور تھی. اب اتنا سارا کام کرنا پڑتا ہے مجھے. اس نے طوبہ چچی سے ملتے ہوئے جواب دیا. اچھا طوبہ میں چلتی ہوں، اعظم سے بات کر کے مجھے بتا دینا، میں اب اور دیر نہیں کرنا چاہتی. سیما پھوپھو اٹھتے ہوئے بولی. ان کے جانے کے بعد انوشا نے پوچھا، اماں خیری تو ہے نا؟ پھوپھو کیوں آئی تھی؟ ہاں اسے بس کچھ کام تھا نا. تو بتا تیرے لیے کھانے میں کیا لاؤں؟ طوبہ چچی نے پوچھا تو وہ کچھ دیر بعد کا کہہ کر نماز پڑھنے کے لیے چلی گئی تھی. پھر چاند رات کو وہ گھر آئی تو گھر میں غیر معمولی تیاری دیکھ کر اس نے طوبہ چچی سے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ کل شام میں اس کا نکاح رکھا گیا ہے، جسے سن کر وہ گرتے گرتے بچی. اماں میرا نکاح کس سے، اور آپ نے بتایا بھی نہیں مجھے؟ وہ آنکھیں پھاڑتے ہوئے بولی. تو طوبہ چچی نے کہا، یہ تم ایسے آنکھیں پھاڑ کر کیوں بات کری ہو؟ ظاہر ہے تمہارا نکاح ہے. اب اس عمر میں یا تمہارے ابا تو نکاح کرنے سے رہے نا. اور تجھے بتا کر کیا کرنا تھا؟ تو نے کون سا بینڈ باجے کا انتظام کر لینا ہے؟ ابھی بس نکاح ہوگا اور 6 ماہ بعد رخصتی کی تاریخ رکھی ہے. طوبہ چچی نے الماری میں سے اس کی فراک نکال کر بیڈ پر پھیلاتے ہوئے اسے دیکھ کر جواب دیا. اور یہ آپ نے شاپنگ کس کے ساتھ جا کر کی، بتائیں مجھے؟ اس نے کافی سارے شاپنگ بیگ دیکھتے ہوئے پوچھا. ارے کل میں عروج کے ساتھ گئی تھی نا، تیرے لیے خریداری کرنی تھی، اور اس نے بھی اپنے لیے کی ہے. اپنی بھی یہی چھوڑ کر گئی ہے، کہہ رہی تھی کہ چاند رات کو وہ لوگ واپس آ جائیں گے اور عید ہمارے ساتھ منائیں گے اور شام میں نکاح کی تقریب کے لیے بھی شرکت کر لیں گے. تو بتانا کیسی لگی تمہیں یہ فراک؟ مجھے تو بڑی پسند آئی. اس لڑکی کی پسند تو لاجواب ہے. طوبہ چچی نے فراک کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا. لائٹ میرون کلر کی ہلکی پھلکی کڑھائی والی فراک اور ساتھ ہیوی دوپٹہ موقع کی مناسبت سے پرفیکٹ تھا. تو اس کا مطلب اس ذہن کے بچے نے ابھی تک انکار نہیں کیا اس سے؟ ہیں یہ کیا بولے جا رہی تم؟ اور جا کے رہے ہو اس وقت انابیہ گھر پر نہیں، ماں کے ساتھ کومل کے گھر عیدی دینے گئی ہے. اماں میں میرا مطلب کہ میں سیما پھوپھو کے یہاں جا رہی ہوں. وہ باہر جاتے ہوئے بولی. ارے لڑکی پاگل ہو گئی کیا؟ کل تیرا نکاح ہے اور تو پہلے ہی سسرال جا رہی ہے. اماں کپڑے پھینکتی فوراً اس کے پیچھے چلی آئی تو وہ بولی. اماں مجھے کام ہے نا، بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں.
چل واپس، تو کہیں نہیں جا رہی؟ دماغ خراب لگتا ہے تیرا؟ محلے کے سارے لوگوں کو پتا ہے کہ کل تیرا نکاح ہے، کسی نے جاتے ہوئے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ طوبا چچی نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ او ماں یار، کسی نے کیا سوچنا ہے؟ اور ویسے بھی اتنی بڑی افسر کے بارے میں کسی کو سوچنے کی ہمت کہاں ہے؟ میں بس یوں گئی اور یوں آئی۔ وہ چٹکی بجاتے ہوئے بول کر مڑی تو طوبا چاچی نے اسے پکڑ لیا۔ چل اندر دفع ہو، میرا دماغ خراب مت کر، ورنہ یہی جوتی اتار کر میں نے تیری ساری افسری نکال دینی ہے۔ جانتی نہیں تو مجھے؟ کافی عرصے بعد اگر وہ پرانی انوشا کے روپ میں آئی تھی تو طوبا چاچی نے بھی منٹ نہیں لگایا تھا پرانی ماں بننے میں۔ انہوں نے اس کا بازو پکڑا اور کھینچ کر لا کر برآمدے میں چھوڑا۔ خبردار جو یہاں سے ہلی تو چپ چاپ بیٹھی رہے، میں نماز پڑھ لوں، پھر کھانا گرم کرتی ہوں، تب تک تیرا باپ بھی مسجد سے آ جائے گا۔ وہ اسے یہ کہتے ہوئے وضو کر کے جائے نماز پر کھڑی ہوگی۔ کچھ سوچ کر انوشا نے زین کو کال ملائی۔ سنو، کیا تم اگلے 1 منٹ میں مجھے میرے گھر کی چھت پر مل سکتے ہو؟ اس کے کچھ بولنے سے پہلے اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ ایک گھر چھوڑ کر ساتھ والے گھر میں ہی تو سیما پھوپھو رہتی تھی۔ اماں میں چھت پر جا رہی ہوں اور 5 منٹ میں آتی ہوں، وہ طوبا چاچی کو بتاتی اوپر آئی تھی۔ اس کی توقع کے مطابق زین ساتھ والے گھر کی چھت پھلانگتا ہوا دکھائی دیا۔ ہاں بولو، کیوں بلا ہے؟ اماں سے بھی چھپ کر آیا ہوں، وہ کہہ رہی تھی کہ ہونے والے دولہے کو رات کو اکیلے نہیں نکلنا چاہیے۔ زین، میں نے شہر جانے سے پہلے تم سے کچھ کہا تھا، تمہیں یاد ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، کیونکہ وقت اور حالات اور لوگوں کے رویے نے اسے خاصا نڈر بنا دیا تھا۔ یاد تو مجھے اچھی طرح ہے، مگر تم نے تو میرا جواب سنا ہی نہیں تھا۔ اگر تم سن لیتی تو آج یوں اپنی ماؤں سے چھپ کر ہمیں نہ ملنا پڑتا۔ زین نے چھت پر لگے پردوں سے ٹیک لگاتے ہوئے سکون سے جواب دیا۔ زین، میں نے تم سے کہا تھا کہ تم انکار کر دینا۔ کیا بات کر رہی تم؟ پاگل سمجھو مجھے جو میں انکار کر دوں؟ اچھی بلی مجھے اسسٹنٹ کمشنر مل رہی ہے، سمجھو تو اس ایریا کا سارا سسٹم تمہارے انڈر ہے اور تم میری بیوی بننے والی ہو۔ سوچو جب لوگ اپنے مسائل حل کرانے کے لیے میرے پاس آئیں گے تو کیسا کمشنر جیسا فیل ہوگا مجھے۔ زین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی چھوڑی گئی پھلجڑی پر بے اختیار انوشا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابری تھی۔ پھر وہ بولی، زین، میں سنجیدہ ہوں اس بارے میں۔ ہاں تو میں کب دکھی ہوں؟ مجھے تو اپنی ٹور اور پروٹوکول کا سوچ کر ابھی صحیح لطف آ رہا ہے۔ اب دیکھو نا، تمہارا اعلیٰ افسران کے ساتھ اٹھنا بیٹھا ہے، تمہارا شوہر ہونے کے ناطے میں بھی تمہارے ساتھ جایا کروں گا، لوگ میرے آگے پیچھے پھریں گے، دعوتیں ہوں گی، واہ یار مزے ہی مزے۔ زین نے باقاعدہ چٹخارا لیتے ہوئے نقشہ کھینچا تو وہ بولی، سوچ لو، میں کل نکاح کے وقت انکار کر دوں گی تم سے۔ اسے سنجیدہ نہ ہوتے دیکھ کر انوشا نے دھمکی لگائی تو وہ جھٹ سے ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہو کر بولا، کیوں بھائی، کس خوشی میں؟ کیونکہ تم نکاح سے انکار نہیں کرو گے تو مجھے تو کرنا پڑے گا نا۔ یار تم سے کس نے کہا کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا یا پھر تمہیں ناپسند کرتا ہوں؟ زین نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا تو وہ بولی، وہ انابیہ کہتی نا کہ مجھ جیسے بدھو کو کوئی پسند نہیں کرے گا۔ انوشا نے آسمان پر چاند کی تلاش میں نظریں دوڑاتے ہوئے جواب دیا، اف، اس انابیہ کی تو ایک تو یہ میری جان کا عذاب بن چکی ہے وہ لڑکی۔ اچھا اسے چھوڑو، تم مجھے بتاؤ کہ تم انکار کرو گے یا یہ کام میں صبح خود نکاح کے موقع پر کروں؟ انوشا نے آسمان پر سے نظریں ہٹا کر اس سے کہا، بادلوں کی وجہ سے چاند دکھائی دینے میں کے بہت کم امکانات نظر آ رہے تھے۔ اچھا اگر میں کہوں کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور یہ رشتہ جتنا اماں کی مرضی اور پسند سے ہوا ہے اتنی میری بھی خواہش تھی تو پھر؟ زین اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا تو وہ بولی، تو پھر میں یہ کہوں گی کہ آپ بکواس کریں۔ یار انوشا، تم ڈائجسٹ پڑھتی ہو نا، تو کیا تمہاری ناولز ورلڈ میں کبھی کسی لڑکے کو اپنی بچپن کی بیسٹ فرینڈ سے محبت نہیں ہوئی یا پھر ان کی شادی نہیں ہوئی کبھی؟ ہوئی تو ہے، بہت زیادہ بار ایسا کپل دیکھنے کو ملا ہے۔ پتہ ہے کچھ دن پہلے میں نے ڈائجسٹ پڑھا تھا، اس میں لڑکے کو اپنی دوست سے محبت ہوتی ہے مگر وہ باہر چلی جاتی ہے، پھر 10 سال بعد جب وہ پاکستان آتی ہے تو لڑکا اسے پروپوز کرتا ہے اور پھر ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ انوشا اپنی سٹوری ڈسکشن کو زیر موضوع دیکھ کر پرجوش ہو کر بولی تھی، تو پھر تمہیں میری محبت پر کیوں شک ہے انوشا؟ زین اس کے دوہرے بیان پر بھنایا تھا۔ اور 1 منٹ تم نے کہا کہ کچھ دن پہلے تم نے ڈائجسٹ پڑھی، مطلب تم ابھی بھی پڑھتی ہو؟ کیا تمہیں ٹائم مل جاتا ہے اس فضول سے کام کے لیے؟ ارے نہیں نا، ملتا کہاں ہے، بس نکالنا پڑتا ہے۔ بیگ میں رکھ کر میں ساتھ آفس لے جاتی ہوں، کھینچ تان کر آدھا گھنٹہ نکال کر ایک کہانی پڑھ لیتی ہوں۔ انوشا فخر سے ایسے بتا رہی تھی جیسے پتہ نہیں کون سا کارنامہ سر انجام دیتی ہو، اور زین پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا۔ اتنے میں مسجد سے امام صاحب کی آواز سنائی دی جو چاند نظر آنے کا اعلان کر رہے تھے۔ وہ پلٹ کر آسمان پر ایک بار پھر چاند کو ڈھونڈنے لگی۔
دیکھو گھر جا کر اپنی اماں چاند نہ نظر آنے پر وہ مایوسی سے زین کو مخاطب کرتے ہوئے مڑی تو اس نے اپنے سامنے اسے گھٹنوں کے بل بیٹھے پایا۔ زین یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں، یہ حقیر فقیر بندہ ناچیز ایک اسسٹنٹ کمشنر کو پروپوز کرنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اگر آپ کی نازک طبیعت پر گرا نہ گزرے تو کیا یہ گستاخی کر سکتا ہوں میں؟ زین نے کسی درباری ملازم کی مانند سر جھکاتے ہوئے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی انوشا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تو عرض کیا ہے، یہ غلام بچپن سے ہی اس شہزادی کی محبت کا قیدی ہو گیا تھا۔ اس کا ہر روپ میرے لیے باعث مسرت اور خوشی ہے۔ یہ لڑکی ہنستی ہے تو ساتھ ہنسنے کو دل کرتا ہے، یہ روتی ہے تو ساتھ رونے کو دل کرتا ہے۔ دور رہ کر بھی حل پر اس کی خبر رکھی۔ چونکہ میں محبت میں عزت اور عقیدت کا قائل ہوں تو عقیدت کا تقاضا یہی تھا کہ میں اپنے جذبات کو اپنے تک رکھتا، یہاں تک کہ اس شہزادی کو بھی خبر نہ ہو سکی۔ مگر آج میں پورے عزت اور احترام سے اپنے دل کی اس لغزش کا اعتراف کرتا ہوں اور پوری زندگی اس کی خدمت گزاری میں گزارنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ حیثیت میں بہت کم ہوں، چاند تارے توڑ کر لانے کا وعدہ تو نہیں کرتا، مگر یقین کریں کہ میں شہزادی کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ تو شہزادی صاحبہ، کیا آپ اس غلام کو ساری عمر کے لیے اپنی غلامی میں قبول کریں گی؟ زین ایک ہاتھ سینے پر رکھتے ہوئے نگاہیں جھکا کر بولا۔ اس کے اس انداز پر انوشا تو ہنستے جا رہی تھی۔ یار انوشا، ہنسنا بند پہلے جلدی سے بتا دو، میرا گھٹنا چھل رہا ہے یار، چھلے ہوئے گھٹنے والا دولہا اچھا تھوڑی لگے گا۔ زین نے اسے پیٹ پکڑ کر ہنستے ہوئے دیکھ کر کہا تو وہ بولی، کیا بتاؤں؟ کچھ نہیں بتانا مجھے، یہی بتاؤ نا کہ کیا یہ غلام اس شہزادی کو قبول ہے؟ زین نے اپنا سوال دہراتے ہوئے کہا۔ اتنے میں طوبہ چچی کی آواز سنائی دی جو اسے کھانے کے لیے بلا رہی تھی۔ وہ جلدی سے نیچے کی جانب بڑھی تو زین نے پیچھے سے آواز لگائی، ارے مجھے بتا کر تو جاؤ۔ تبھی وہ سیڑھیوں کے پاس جا کر رکی اور بولی، ہاں قبول ہے۔ اسے ہلکی سی مسکان سے کہا اور جلدی جلدی سیڑھیاں اترنے لگی۔ زین نے بھی بے اختیار گہری سانس لیتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکراتا ہوا جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے واپس چل دیا۔